बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रा बात कर लेते हैं छोटे बच्चों की, क्योंकि भाई वीकेंड पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। पंजाब के लिए अलग है कि वहाँ पर स्कूल की छुट्टियाँ एक्सटेंड कर दी गई, लेकिन मैं सिंध के हवाले से बात करूँ तो ये कहा गया कि क्योंकि सर्दी है, सूरज भी ज़रा देर से तुलू हो रहा है, तो फिर अब ये कहा गया कि जनाब 9 बजे स्कूल टाइमिंग्स होंगे और छुट्टी अपने ही टाइम के हिसाब से होगी। 9 बजे स्कूल खुलेंगे, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। हाँ, हुआ क्या, बहुत सारे स्कूल्स ने साइम इसको फॉलो नहीं किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं ऐसे पेरेंट्स का जिनके बच्चे कोई एक स्कूल में जाता है, दूसरा दूसरे स्कूल में जाता है, उन पेरेंट्स के लिए कितनी मुश्किलात हैं। उन्हें भी ऑफिस जाना है, उनका भी रूटीन पूरी तरह से एक तरह से डिस्टर्ब हो। तो बात यह है कि नोटिफिकेशन जारी करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाया जाए। और ख़ास तौर पर अब देखें, वही जो फैमिलीज जिनमें 2-3 बच्चे हैं, एक 8 बजे जा रहा है, एक 9 बजे जा रहा है, पेरेंट्स की ड्यूटी जो है वो डबल हो गई है। पहले एक बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं, फिर दूसरे बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं। तो स्कूल्स को 9 बजे खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्योंकि कराची के अंदर हम 6 बजे 7 बजे अंधेरा था। 7 बजे अंधेरा होता है, 7 बजे तुलू होता है सूरज। यस, क्योंकि हम भी जब ऑफिस आते हैं तो अंधेरा होता है और उस टाइम अच्छी खासी ठंड होती है, सर्दी होती है। अच्छा, मुल्क भर में जो है ना मौसम सर्द है, शदीद सर्द है, लेकिन इस ठंड से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल के जो औकातकार हैं उनको 9 बजे किया गया है, ताकि ज़रा थोड़ा धूप के अंदर थोड़ी ज़रा सूरज चमके और उस टाइम पर जो है वो बच्चे स्कूल जाना शुरू हों। क्या बात है। और वैसे कराची में भी काफ़ी ठंड पड़ रही है, लेकिन इसका तो इस हिसाब से क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन का अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारे स्कूल्स भी 9 बजे खुले। नहीं तो स्कूल की मनमानी चल रही है। आप ये देखें, जो दिल करता है वो करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, इट मीन्स कि ये तमाम स्कूल्स पर एप्लीकेबल है और ये फॉलो करना चाहिए। और 2 हफ्ते की ही बात है, उसके बाद ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, 22 दिसंबर के बाद अब जो दिन है उसका दौरानिया बढ़ता चला जाता है। तो अब जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे तो फिर दौरानिया दिन का बढ़ता जाएगा और जल्दी जो है सूरज तुलू होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा ज़रा बच्चों का ख्याल रख लें। वैसे ही हमारे एक कल्चर है जो हमारे बचपन से, जिससे हमसे बड़ी शिकायत थी। हम ये कहते थे जनाब कि क्यों हमारी छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां ऐसे वक्त में आती हैं जब सर्दी नहीं होती, और जैसे ही हमारी छुट्टी ख़त्म होती है स्कूल की तो फिर ये होता है कि सर्दी बढ़ जाती है। अच्छा, और वो पेरेंट्स खास तौर पर जब अपने बच्चों को बाइक्स पर स्कूल छोड़ने जाते हैं, अपने बच्चों को फुली कवर्ड रखें, टोपी, ग्लव्स, इस तरह के दस्ताने, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। जैकेट्स पहना लें बच्चों को। आया दो के वो स्कूल वाले जैकेट्स अलाउ नहीं करते, बट बाइक के ऊपर जो है वो जैकेट्स वगैरह आप पहना लें। मासूम बच्चे छोटे छोटे जब जा रहे होते हैं सुबह सर्दी में उनको देख के बड़ा ऐसे अफसोस होता है। अब अम्माएं जो है ना ओवर पैक भी कर देती हैं बच्चों को। बच्चे जो है ना सफोकेट हो जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं जी क्या है ये, बचपन में लग रहा होता है ये, लेकिन भाई वो आपकी हिफाजत के लिए ऐसा करती हैं, तो ज़रा सुन लिया करें। और बच्चों से भी दरखास्त है कि स्वेटर स्कूल छोड़ के ना आया करें, घर वापस लेके आया करें। चलें जी, वैसे तो कराची में हम कहें तो मौसम सर्द है, लेकिन सियासी मौसम काफ़ी गर्म रहा। जब हम यहाँ पर लास्ट शो करके गए थे फ्राइडे को, तो आपको हमने बताया था कि वज़ीर आला KP यानी कि सुहेल आफरीदी साहब जी दौरा सिंध पर आ रहे हैं, और देखते हैं उन्होंने ये ऐलान भी किया हुआ था कि हम जलसा करेंगे। और फिर सैटरडे संडे हमने पूरा एक कहते हैं ना एक सियासी गहमा गहमी से अंदाज से देखी। पहले तो जिस तरह वेलकम किया, सईद गनी साहब खुद पहुंचे, उन्होंने सुहेल आफरीदी को जी जो कल्चर है सिंध का, बड़ा प्यारा कल्चर है वो, सिंधी अजरक और टोपी उनको पहनाई और साथ ही उनको वेलकम किया। फिर ये भी तय हुआ कि वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आला KP से मुलाकात भी होगी बाज़ाब्ता तौर पर, जैसे कि होता है जब 2 कहते हैं ना सूबों के जो हेड हैं वो आकर मिलते हैं या आते हैं किसी के सूबे के विज़िट पर, दौरे पर। लेकिन फिर उसके बाद हालात ज़रा से चेंज हो गए और हमने देखा कि जी ये मामला एक ख़बरों में फैलने लगा कि जी NOC मिल गई है, बाग़ जिना ग्राउंड में जलसे की तमाम तरह इजाज़तें मिल गई हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये टाइमिंग्स होंगे, इन टाइमिंग्स में आपने जलसा करना होगा, रात 12 से पहले आपने अपना जलसा ख़त्म करना होगा। लेकिन फिर ये NOC का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। जलसा बहरहाल आई थिंक नहीं हो सका, नहीं हो पाया जलसा, और इस सब के अंदर अवाम बड़े परेशान हुए, क्योंकि कल जो ट्रैफिक जैम था, गॉड, मतलब कल सब ट्रैफिक, इतनी रोड्स ब्लॉक थी, बॉटल नेक थी, नेक टू नेक गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर लगी हुई थी, और स्लो भी नहीं चल रही थी गाड़ी। बहुत ट्रैफिक जाम था स्टेडियम रोड के ऊपर, नुमाइश के ऊपर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ब्लॉक्ड थी। और गुज़िश्ता रोज़ कराची में देखा कि PTI के जलसे के पेश नज़र फिर बाग़ जिना में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे, और इस मौका पर फिर थोड़ी सी ज़रा नाखुशगवार हमें वहाँ से चीज़ें भी रिपोर्ट हुई, फुटेजेस भी सामने आई हमारे सामने। अच्छा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
پختونخوا سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کراچی میں پی ٹی آئی کا جلسہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی. پنجاب حکومت کی طرح سندھ حکومت نے بھی اچھا سلوک نہیں کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت کے دعوے دار جمہوریت پسند نہیں نکلے. سندھ حکومت کی فسطائیت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. تو ایسا کہنا تھا سہیل آفریدی صاحب کا. نمائش کے اوپر کل انہوں نے ایک مختصر خطاب کیا جس میں کارکنوں کو موبلائز کیا, اور اس کے بعد پھر کراچی کے 2 مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا, حیدرآباد بھی, کہ حیدرآباد سے کراچی آ رہے تھے تب بھی کچھ انہوں نے چیزیں رپورٹ کی کہ جو کہ ناخوشگوار تھیں. بٹ اینی ہاؤ نمائش کے اوپر مختصر خطاب کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے اپنا یہ جلسے والی جو تمام تحریک تھی, جو موبلائزیشن تھی, اسٹریٹ موومنٹ تھی, اس کو ختام پذیر کیا, اور اس کے بعد کہیں جا کے رستے کھلے تو کراچی آئیٹس کو تھوڑا سکون آیا. وہ پھر نکلے اپنے اپنے کاموں کے, اپنے چورس کرنے کے لیے. بٹ ٹریفک نے کل بڑا پریشان کیا ہے. ٹریفک نے, اچھا ٹریفک فرائیڈے والے دن بھی ہم نے دیکھا کافی زیادہ متاثر تھا. شارع فیصل پر بھی یہی صورتحال تھی. اچھا تو یہ ذرا سا منظر دیکھتے ہیں کہ جب وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کراچی پہنچے تو ان کو ریسیو کیسے کیا گیا. وزیر پہنچے جی, صوبائی وزیر سعید غنی صاحب, اور انہوں نے ایک روایتی جو طریقہ ہے جب جو بھی سندھ میں مہمان آتے ہیں ان کا استقبال جیسے کیا جاتا ہے ہمارے یہاں کی خوبصورت اجرک اور ٹوپی سے, جو سندھ کی پہچان ہے, شناخت ہے, اس سے ان کا استقبال کیا گیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ منظر دیکھے. اچھا جی, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں سعدیہ جاوید, سندھ حکومت کی ترجمان. سعدیہ, تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا جس طریقے سے ویلکم کیا, اور پھر تمام طور ہم نے دیکھا میٹنگ بھی ارینج ہو گئی تھی کہ ملاقات بھی ہوگی وزیر اعلیٰ سندھ سے, لیکن پھر اس کے بعد یہ حیدرآباد گئے اور این او سی بھی مل گئی. تو ہوا کیا, این او سی کے بعد واپس کیوں لے لی گئی این او سی, یا کیا مسئلہ ہوا, جلسہ کیوں نہیں ہو سکا؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, چیف منسٹر کے پی کے آئے تھے. سندھ حکومت نے, سندھ کے وزیر سعید غنی صاحب نے ان کو ریسیو بھی کیا. ان کو فول پروف سیکیورٹی, ہر چیز جو حکومت دستیاب کر سکتی تھی وہ ان کو دستیاب کی گئی. راستے میں بھی سی ایم صاحب نے کے پی کے سیکیورٹی کا استعمال کیا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی گاڑیاں, جو کہ ان سے دیکھیں کوئی بھی ایونٹ کرنے سے پہلے, کوئی بھی موومنٹ کرنے سے پہلے کوئی بات چیت ہوتی ہے جو کہ کے پی کے چیف منسٹر اور پی ٹی آئی کی جو سندھ میں ٹیم موجود ہے اس سے وزراء کا رابطہ تھا. ان سے ایک بات چیت طے ہوئی تھی کہ آپ یہ فالو کریں گے انسٹرکشنز, کیونکہ کراچی میں, ہم شہر میں جو آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹریفک کا ایشو ہوا, اس کے علاوہ ان کے کارکنوں نے پولیس پر حملے کیے, میڈیا ٹیمز پر حملے کیے, ان سب چیزوں سے روکا گیا تھا. لیکن جب وہ کل پرسوں ایئرپورٹ سے شارع فیصل پر ہی چڑھے تو انہوں نے سندھ حکومت کے خلاف, پریزیڈنٹ آف پاکستان پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف بات چیت شروع کر دی. اور لیکن ہم نے اس پہ بھی ریاکٹ نہیں کیا. ان کو این او سی ملی. میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جنا گراؤنڈ میں جلسہ اس لیے نہیں کیا کہ اتنی بڑی تعداد ان کے پاس موجود نہیں تھے جس سے جنا گراؤنڈ بھرا جاتا. اسی لیے انہوں نے جو شام میں وہاں پولیس والوں پر پتھراؤ کیا, ان کے کارکنوں نے میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا. میڈیا ورکر, یعنی سعدیہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ این او سی تھی لیکن انہوں نے خود سے ہی جلسہ نہیں کیا کیونکہ گراؤنڈ نہیں بھر سکتے تھے, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں. سندھ حکومت نے ان کو این او سی دی تھی, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جو باغ جنا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. لیکن پھر آپ نے کیسے این او سی دے دی تھی؟ نہیں, ہم نے نہیں دی تھی, ڈی سی صاحب نے ان کو این او سی دی تھی. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات چیت کر ان کو فیسیلیٹ کرایا. لیکن جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ سب کے سامنے ہے, آپ کے میڈیا کیمراز نے شو کیا. اگر دیکھیں, آپ ریاست کے خلاف نعرے بازی کریں گے, آپ ریاست کے اداروں کے خلاف نعرے بازی کریں گے, تو میرا خیال سے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ ایکشن میں آئے گی. آپ نے دیکھا کہ ان کے ریلیز میں, ان کے جہاں چیف منسٹر نے خطاب کیا ہے کے پی کے نے, وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے ریاست کے اداروں کے خلاف بات کی ہے جو کہ ایک چیز بتائیے گا,
جس طرح ویلکم کیا گیا تو ویری ان ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن اچھا جیسٹر تھا. جس طرح سعید غنی صاحب خود پہنچے، ایک آپ کی کابینہ کے وزیر پہنچے، پھر ملاقات بھی وزیر اعلیٰ سے طے تھی، تو کیا اس سے پہلے کوئی بات چیت نہیں طے ہوئی تھی؟ کوئی ایس او پیز طے نہیں ہوئے تھے کہ جناب آپ آ رہے ہیں تو اگر آپ جلسے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے یہ جو ہے چیزوں کو فالو کرنا ہے؟ یہ بات چیت نہیں ہوئی تھی؟ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کوئی؟ جی بالکل ایس او پی طے ہوئی تھی، ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور انہوں نے یقین دہانی بھی کی تھی کہ ہمارے کارکن، ہمارے لیڈرز ایسی کوئی زبان، نعرے بازی جو کہ ریاست کے خلاف ہوگی، ریاستی اداروں کے خلاف ہوگی، وہ نہیں استعمال کریں گے. روڈ پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں ہوگی، یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی پی ٹی آئی سندھ کی لیڈرشپ نے. لیکن آپ لوگوں نے خود بھی رپورٹ کیا ہے کہ کل آپ کے چینل کی ہیڈ لائن نیوز تھی کہ 2 پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا، جس کے بعد پولیس نے ان کے خلاف لاٹھی چارج یا ایکشن کیا. آپ مجھے بتائیں مجھ پر حملہ کریں گے تو کیا میں کھڑی رہوں گی؟ نہیں، ریاست ایکشن میں آئے گی. میڈیا کی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا. اور دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ڈکٹیٹرز کے خلاف جد و جہد کی ہے، لیکن ادارے کے خلاف یا اس ملک کے خلاف کوئی بھی سیاسی جماعت اگر کرے گی کوئی بات تو اس کے خلاف ریاست ایکشن میں آئے گی، اور پی ٹی آئی کی یہ روش ہے. ٹھیک ہے، ایک آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بھی یہاں پر خبر ڈسکس کر لیتے ہیں. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کے ایم سی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں مبینہ میگا کرپشن سے متعلق نیب کے نوٹس پر مفصل جواب دینے کا فیصلہ کیا. ایئر بائی نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نیب کے نوٹس میں جو الزام لگایا ایسا کچھ نہیں ہے. اتنے عرصے کے بعد شہر میں کام شروع ہوا، میں کہتا پھر رہا کہ اس سال اتنے ارب شہر میں انویسٹ کریں گے. اس بات کو ویلکم کیے جانے کے بجائے نیب کا نوٹس بھیج دیا گیا. جو شخص کام کرتا ہے اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، جو کام نہیں کرتا اسے سوال جواب بھی نہیں ہوتا. اللہ خیر کرے گا، ہماری نیت صاف ہے. اور پھر نیب کراچی نے میئر سے 2020 سے 2025 کے دوران ڈیولپمنٹ ورکس کی تفصیلات مانگی ہیں، اور نیب کے مطابق کے ایم سی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں میگا کرپشن کی شکایت موصول ہوئی ہے. اور اس کے اوپر جو مرتضیٰ وہاب صاحب کہنا تھا وہ بھی آپ کو بتا دی. تو سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا بتائیے گا اس نوٹس کے اوپر پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں مرتضیٰ وہاب صاحب کیونکہ بائی پروفیشن ایک لائر ہے اور ان کو نوٹس آیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر دور میں، ہر ادوار میں نیب اور اس طرح کے نوٹسز آتے رہے. ہم نے ان کو لیگلی فیس کیا ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب اس معاملے پر خود جائیں گے، نیب میں پیش ہوں گے، اور جو جواب ہوگا ان ریٹن وہ جمع کرائیں گے. اور اگر کہیں کوئی شکایت ہے تو اس کو ہم دور کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جتنی بڑی جس نے بھی کمپلین کی، آئی ڈونٹ نو، جس نے بھی چارج شیٹ کیا ہے اس کو ثبوت دینے ہوں گے. الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگتے. ہم کام کرتے ہیں اور ہم ثابت بھی کریں گے، نیب کے سامنے بھی ثابت کریں گے، اور اس شہر میں بھی ثابت کریں گے کہ جی ہم کام کر رہے ہیں. کرپشن کے جو ایلیگیشن ہے وہ غلط ہے. اچھا، آپ نے کہا کرپشن کے ایلیگیشن غلط ہیں، ٹھیک ہے، لیٹس سی کہ مرتضیٰ وہاب صاحب ظاہر ہے انہوں نے خود یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ اس کو فیس بھی کریں گے. ایک اور ذرا سا سوال پوچھ لیتی ہوں. علیم خان صاحب نے بات کہی ہے اور ظاہر ہے بڑا ٹچی سبجیکٹ ہے یہ، ذرا سن لیتے ہیں پہلے سعدیہ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ملک میں زیادہ ہونے چاہیے، وہ صوبے اس لیے ہونے چاہیے. یہاں پہ ایک ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ. پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ صوبوں کے نام جو ہے وہ بالکل تبدیل نہیں کریں گے. مسائل کا حل زیادہ صوبوں کی شکل میں ہوگا. اگر آپ کے پاس سندھ میں حکومت ہے تو برائے مہربانی آپ ایک وزیر اعلیٰ کی جگہ اپنے 3 وزیر اعلیٰ بنا لیں، اپنے کوئی اور وزیر اعلیٰ بنا لو، پر لوگوں کے مسائل تو حل کر لو. آج مجھے ایم کیو ایم کی حمایت حاصل ہوئی، بہت سارے دوست اس میں ہماری حمایت شامل کر رہے ہیں. سارا کچھ میرے پاس ہی آ جائے، اس سے باہر نکلنا پڑے گا. ویسے ٹو بی آنیسٹ بڑی معصومانہ بات کی کہہ رہے ہیں آپ کے ایک وزیر اعلیٰ ہیں، آپ 3 بنا لیں، تینوں صوبے آپ کے.
ویسے تحریک شروع ہو رہی ہے تو اس تحریک کو آپ کتنا سیریس لے رہی ہیں، جو نئے صوبوں کی تحریک ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں سندھ میں بھی 3 صوبے بنا لیں؟ دیکھیں، صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار آئین میں موجود ہے۔ علیم خان صاحب جو ہے، ایک تو پہلی معذرت کے ساتھ کہ ان کے پاس اتنی اکثریت ہی نہیں ہے۔ جس صوبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں پہلے وہ وہاں تو قرارداد اس اسمبلی سے منظور کرا کے دکھائیں نا۔ وہ ہر کوئی آسان ٹارگٹ سمجھتا ہے کہ جی صوبہ سندھ میں صوبے بن جائیں۔ جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں سے آپ کو ایک سیٹ ہے شاید نیشنل اسمبلی کی علیم خان صاحب کی، اس صوبے کی صوبائی اسمبلی سے تو قرارداد منظور کرائیں۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے لیے، ساؤتھ پنجاب صوبہ بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے قرارداد منظور ہوئی تھی، لیکن جب تک اس صوبے کی صوبائی اسمبلی یہ قرارداد منظور نہیں کرے گی، جب تک کوئی بھی صوبہ نہیں بن سکتا، کسی بھی صوبے میں صوبہ نہیں بن سکتا۔ تو میں علیم خان صاحب کی اس بات کا جواب یہی دوں گی کہ وہ پنجاب میں پہلے قرارداد پاس کرائیں، جو سب سے بڑا صوبہ ہے ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب، آبادی کے اعتبار سے بھی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہ وہاں پہلے قرارداد وہ بنائیں، پاس کرائیں اور وہاں پہلے صوبہ بنائیں۔ وہاں لوگوں کو بڑی دشواریاں ہیں، تو سندھ کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ سندھ میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ پہلے حمایت کی ہے، نہ ہم آئندہ حمایت کریں گے۔ سندھ جو ہے وہ ایک ہے اور ایک ہی صوبہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعدیہ جاوید صاحبہ، آپ نے خبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ ناؤ موونگ فارورڈ، اب ذرا ہم کھیل کے میدان سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں، اور آج کل کرکٹ میں تاریخیں رقم ہو رہی ہیں۔ پاکستان اور شری لنکا T20 سیریز ایک میچ سے برابر ہو گئی جناب، اور تیسرے میچ میں میزبان ٹیم نے گرین شرٹس کو دلچسپ مقابلے کے بعد 14 رن سے شکست دی، اور یہ تاریخی شکست تھی سری لنکن ہوم گراؤنڈ پہ، اور سری لنکن ٹیم 14 سال بعد اپنے ملک میں پاکستان سے T20 میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک میچ تو بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکا، ایک میچ پاکستان نے جیتا، ایک سری لنکا نے جیت لیا، اب یہ سیریز ڈرا ہو گئی ہے۔ 14 سال بعد ایک میچ جیت لیا ہے سری لنکا نے ہم سے ہوم گراؤنڈ پر، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہاں پر ہونا ہے ورلڈ کپ، T20 ورلڈ کپ ہونا ہے، اور اس دن ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی تھے، وہ کہہ رہے تھے یہاں اتنی بارشیں نہیں ہوتی، لیکن بارشیں تو ابھی سے اپنے تیور دکھا رہی ہیں، کیونکہ بارش کی وجہ سے یہ والا میچ بھی 2.5 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا، اور پھر یہ میچ 12 اوور اور فی اننگز تک یہ محدود ہو گیا۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کی اور بلے بازوں نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے، جسے ہم ماڈرن کرکٹ کہتے ہیں، 12 اوورز میں 160 رنز بنائے۔ ایسے کیا بات ہے، اگر اور شرنک ہو گئی T20 کرکٹ تو وہ کہیں 12 اوورز کی نہ ہو جائے۔ اچھا، کپتان نے 9 گیندوں پر 34 اور کوشال مینڈس نے 30، لیانگے اور ڈی سلوا نے 22 رنز بنائے۔ تو ذرا ہم دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی محمد وسیم نے 54 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اچھا، ذرا آپ کو بتا دیں کہ اب شری لنکن بیٹنگ 161 رنز کے تعاقب میں پاکستان کے بیٹرز نے بھی خوب جواب دیا، لیکن وہ کہتے ہیں جیت سے صرف 14 رنز سے دور رہ گئے۔ کپتان سلمان علی آغا کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کل اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، دھواں دھار اننگ کھیلی۔ آپ یہ دیکھیں کہ 12 گیندوں پر سلمان علی آغا نے 45 رنز بنائے۔ اسی طرح محمد نواز نے 15 گیندوں پر 28 رن سکور کیے۔ خواجہ نافع نے اپنے ڈیبیو میں ہی 15 گیندوں پر 26 رنز کی اننگز کھیلی۔ تو اوورآل پاکستان کی ہمیں بیٹنگ لائن بھی اچھی نظر آئی۔ جناب، یہ میچ کی صورتحال رہی اور اچھا میچ دیکھنے کو ملا، اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی، اور سری لنکا نے جب اچھا پرفارم کیا تو کیوں نہیں، ان کی تعریف پھر ہونی چاہیے۔ لیکن بھائی ورلڈ کپ سے پہلے یہ تیاری ہے، اور اس تیاری میں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں، خاص طور پہ موسم کے تیور اور کس طریقے سے ظاہر ہے وہاں پر بال بیہیو کر رہی ہے، کیا یہاں پر صورتحال ہے، تو پاکستان کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اچھا جی، ذرا آ جاتے ہیں ICC کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق کرکٹرز نے اب بھارت کے زیر تسلط میں کہوں گی، زیر اثر تو بہت پرانی بات ہو گئی، اب زیر تسلط ICC جو ہے، جسے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کہتے ہیں، اس کو کافی زیادہ آڑے ہاتھوں لیا،
اور سعید اجمل نے کہا کہ بھارت کو تو نہیں روک سکتے، لیکن تو کیا آئی سی سی ختم کر دیں؟ مطلب کیا کریں؟ سوال ایک طریقے سے اٹھایا، صرف ایک ملک کی منمانی سے کرکٹ نہیں چلائی جا سکتی ہے. اگر بھارت کی سننی ہے تو پھر آئی سی سی کا کیا مطلب جواب رول کیا ہے، کریکٹر کیا ہے آئی سی سی کا، کیا ایگزسٹنس ان کی کیا ہے؟ یہی بات نہ صرف سعید اجمل صاحب نے کی بلکہ پھر کامران اکمل، عبدالرزاق، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نریندر مودی کرکٹ سے نہیں کام سے ووٹ لے اور ذاتی چیزوں کو کھیل میں نہیں لانا چاہیے. ذرا آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کیا کہا. بھائی جس چیز کا ڈر تھا نا کہ آئی سی سی انڈیا کی زیر تسلط ہوگا اور زیر اثر ہوگا تو کیا کیا فیصلے ہوں گے، ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے. اور پہلے تو صرف پاکستان تک ہی بات تھی، پھر آپ دیکھیں اب بنگلہ دیش تک بھی بات آ گئی ہے اور ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہی بات کہ کھیل کو کھیل رہنے دیں، سیاست کو میدان میں لے کر نہ آئیں، کھیلوں کے میدان میں لے کر نہ آئیں. لیکن اس کا آغاز ہوا اس دن سے جب ایشین جو کہتے ہیں نا چیمپئن شپ ہو رہی تھی، تو اس میں پاکستان سے جب ہینڈ شیک نہیں کیا، لوگوں نے کہا اتنی بڑی بات نہیں ہے. آئی سی سی کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ ہینڈ شیک کرنا ضروری ہے، لیکن یہ کہ اچھا جیسٹر ہے. جینٹلمین کرکٹ، جینٹلمین سپورٹ کہا جاتا ہے کرکٹ کو. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا جیتنے کے بعد بھی انہوں نے ٹرافی نہیں لی، پھر جو آ کر انہوں نے پریس ٹاک کی اس میں بھی پولیٹیسائز بات تھی. تو وہیں سے یہ ریڈ فلیگز ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. یہ تو ایک پیٹرن ہے بی جے پی کا اور مودی سرکار کا، جب ارریلیونٹ ہونے لگتے ہیں تب تک کوئی نہ کوئی یا تو فالس فلیگ کرتے ہیں تو کرکٹ کو سیاست ادا کرتے ہیں. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا بات کر لیتے ہیں. پاکستان شری لنکا میچ سے سٹارٹ کریں گے. شاہد بھائی بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے بتائیے گا پاکستان شری لنکا میچ پر کیا کہیں گے؟ اتنا قریب سے آ کر ہم میچ ہار گئے، حالانکہ بوائز ور پرفارمنگ ریلی ویل، اچھی فارم میں تھے. سلمان علی آغا نے بھی کل اچھا پرفارم کیا، محمد نواز نے بھی اچھا پرفارم کیا. کیا کہیں گے، کیا غلطیاں تھیں جس سے ہم رہ گئے؟ دیکھیں میچ فنش کرنا چاہیے تھا. ایک تو رنز بہت زیادہ دے دیے، 12 اوور میں 160 رنز بہت دے دیے. لیکن جیسے پچھلی دفعہ ہم کہہ رہے تھے کہ بڑا ون سائیڈڈ میچ ہوا تھا، 128 رنز پر سری لنکا کی ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی. تو پاکستان کو کوئی کمپٹیشن نہیں ملا، کوئی مقابلہ نہیں ملا. کل مقابلہ ملا. پاکستان نے آخری کوئی 4 اوور میں 58 کے قریب رنز دے دیے آخری 6 اوور میں، یعنی 6 اوور میں صرف 68 کے قریب رنز تھے. یعنی آخری 6 اوور میں کوئی 98 رنز بن گئے. بے پناہ رنز دے دیے پاکستانی بالرز نے. اور اس کے بعد جب پاکستان نے کھیلنا شروع کیا تو کل تو کمال ہی ہو گیا. سلمان آغا نے کمال کی بیٹنگ کی، صرف 12 گیندوں میں 45 رنز بنائے. ایسا لگ رہا تھا وہ پاکستان کی طرف سے تیز ترین T20 آئی کی 50 بنا دیں گے، لیکن وہ آؤٹ ہوئے. اس کے بعد نواز بھی اچھا کھیلے، فہیم اشرف بھی اچھا کھیلے، لیکن کسی نے میچ فنش نہیں کیا. نافع پہلا میچ کھیل رہے تھے، انہوں نے بڑی اچھی اننگز کھیلی، لیکن کوئی بھی میچ فنش نہیں کر سکا. تو یہ چیز اب پاکستان کے کوچ کو، پاکستان کی مینجمنٹ کو، کپتان کو دیکھنی پڑے گی کہ ایک مقابلے والا ہمیں میچ ملا، اس میں ہم تقریباً 14 رن سے شارٹ رہ گئے، ناکام ہو گئے. لیکن ایٹ لیسٹ پاکستانی پلیئروں نے کل فائٹ کر کے میچ ذرا آ جاتے ہیں. اگر آپ نے خود بھی کہا کہ آخر میں بہت رنز بنانے دیے، محمد وسیم کا آخری اوور ہی اگر صرف دیکھیں تو 23 رنز دیے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جو ڈیتھ اوور ہوتے ہیں اس میں یہ صورتحال ہمارے بولرز کی کیوں ہو جاتی ہے؟ ایکسیپٹ فار 1 اور 2 میجورٹی آف آر بولرز وہ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ان کے 4 اوور میں کوئی 58 کے رنز پڑے اور آخری اوور میں ان کے جو 23-24 رنز بنے وہ بہت ہی خراب تھا. وہ بار بار کوشش کر رہے تھے آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ باہر کی طرف گیند کرا کر، اور وہ داسن شاناکا کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. انہوں نے 2-3 چھکے وہاں پہ ان کو جڑ دیے. محمد وسیم دیکھنا چاہیے کہ جب آپ ایک پلان ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور وہ پلان پراپر نہیں ہو رہا، سامنے والا بیٹسمین اس پہ چھکے مار رہا ہے، تو ان کو ود ان دا اسٹمپس بالنگ کرنی چاہیے تھی کم از کم. یعنی اگر 5-8 رنز وہ وہاں سے بچا لیتے تو پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، بتانے والی ہیں. لڑکوں کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ایک دفعہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی ہوتی ہے، اور ایک دفعہ سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہیبٹ ہو جاتی ہے. اور شاید بھائی اب یہی بات ہے کہ ہم تو یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ T20 کی پرفارمنس، اس T20 ورلڈ کپ کی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ ہم سری لنکا سیریز سے جج کریں گے. اب یہ جو سیریز چل رہی ہے پاکستان ورسز سری لنکا، اس میں جو ٹیم پرفارم کر رہی ہے، جیسے لڑکے کھیل رہے ہیں، ان کو جج کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان غلطیوں پہ ان کو فوری طور پر کور کرنا پڑے گا، ان غلطیوں کو صحیح کرنا پڑے گا فار دا ورلڈ کپ T20؟ دیکھیے ایک تو مین چیز یہ کہ میچ کو فنش کرنا ہے. نواز جس طرح کھیل رہے تھے ان کو اس موقع پر آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، انہیں میچ فنش کرنا چاہیے تھا. شاداب نے ایک چھکا لگا لیا، پھر اگلی گیند چھکا لگانے کے لیے گئے. آرام سے سکون سے کھیلتے اور دیکھتے کہ میچ کو میں نے ڈیپ لے کے جانا ہے، وہاں پہ میں نے میچ فنش کرنا ہے.
فہیم بھی میچ فنش نہیں کر سکے, نافع بھی میچ فنش نہیں کر سکے. تو یہ ساری چیزیں ٹیم میٹنگ میں بیٹھ کے ڈسکس کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ تو چلو 3 میچوں کی ایک سیریز تھی, لیکن آگے ورلڈ کپ ہے, پہلا راؤنڈ ہی اتنا سخت ہے, اس میں آپ کے پاس انڈیا بھی ہے, اس میں آپ کے پاس یو ایس ہے جس سے آپ 2024 میں ہار چکے ہیں, نمیبیا ہے اور نیدرلینڈ ہے. تو ساری خطرناک ٹیم ہے, آپ کو ہر میچ فنش کرنا ہوگا اور ہر میچ جیتنا ہوگا تاکہ پھر آپ اگلے راؤنڈ میں پہنچ سکیں. اچھا شاہد صاحب, ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ ابھی تو سری لنکا سے کھیلا ہے, پھر دوبارہ کھیل رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ دی گئی تھی چلے وہاں پہ ہمیں ورلڈ کپ کھیلنا ہے, پریکٹس ہو جائے گی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہی خامیاں ہیں. آپ نے خود ہی کہا کہ ایک میچ میں مقابلہ پڑ گیا تو وہ میچ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گیا, پھر ایک بال پہ ہم نے چھکا لگایا, دوسری پر آؤٹ ہو جاتے ہیں, یا ہم آخری اوور میں اتنے پریشرائز ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک ہی اوور میں اتنے زیادہ رنز دے دیتے ہیں, پھر بارش بھی ہو رہی ہے. تو اب کیا سبق سیکھیں ساری صورتحال سے؟ جی شاہد سارے سبق ہی سبق ہیں. ایک تو یہ کہ جو میں نے کہا سارے سبق ہی سبق ہے. ایک تو بارش والا میچ جب شارٹ اینڈ ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو زیادہ رنز نہیں دینے, پھر آپ کے 2-3 پلیئر کو آپ اپنی دینا ہوتا ہے کہ آپ نے میچ فنش کر کے آتے تو پھر وہ آپ کو کریڈٹ نہیں ملتا. اور جس طرح یہ 3-4 پلیئروں نے میں نے نام لیے, نواز ہو گئے, نافع ہو گئے, شاداب ہو گئے, فہیم اشرف ہو گئے, یہ آ کے مڈل میں آپ کو میچ فنش کر کے دینا ہے, یہ آپ کا جو ہے ٹاسک ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھیں. پھر بولنگ میں پاکستان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ورلڈ کپ میں انشاءاللہ شاہین, حارث رؤوف یہ واپس آ جائیں گے تو پاکستان کو مزید بہتر بولنگ ملے گی. اسپنر زیادہ کروشل ہوں گے اس T20 ورلڈ کپ میں. ایک جو پوائنٹ ابھی تک مائک ہیسن کی سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ ریگولر وکٹ کیپر کے ساتھ نہیں جا رہے. انہوں نے نافع کو وکٹ کیپنگ میں ٹرائی کیا, اس سے پہلے وہ صاحبزادہ فرحان کو وکٹ کیپنگ میں ٹرائی کر چکے ہیں. عثمان حالانکہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, یا تو انہی سے کیپنگ کرائیں یا اگر کچھ اور ان کا. اب تو اتنا ٹائم بھی نہیں رہا کہ اب بھی اگر انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ان کا وکٹ کیپر کون ہے تو پھر تو افسوس یہ ہے کہ بہت دیر. ویسے آپ کیا مشورہ دیں گے, کون ہونا چاہیے؟ ہونا تو اب عثمان ہی چاہیے, اس لیے کہ جب آپ نے رضوان کو باہر کر دیا, اس کو ہٹا دیا, وہ آسٹریلیا میں بگ بیش کھیل رہا ہے, پتہ نہیں کس دل سے کھیل رہا ہوگا. وہاں پہ بھی اس سے رن بن تو رہے ہیں لیکن اتنے اچھے اسٹرائک ریٹ پہ نہیں بن رہے. تو اب آپ نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا, اب اتنی دیر جا کے آپ اپنا کوئی ڈیسیشن چینج کریں. ہاں, 1-2 فارمر کرکٹرز نے تجویز پیش کی ہے کہ ٹریولنگ ریزرو کے طور پر ایک وکٹ کیپر جو رضوان ہی ہو سکتے ہیں ان کو رکھا جائے, تاکہ اگر کبھی کوئی ضرورت پڑے یا کوئی انجری ہو جائے تو آپ اس کو ریپلیس کریں. اور شاہد بھائی, جس طریقے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے ایک ہیجمنی کریٹ کی ہوئی ہے آئی سی سی میں, مکمل طور پر ڈومینیٹ کر لیا آئی سی سی کو. کل کچھ ہمارے لیجنڈری ایکس پلیئرز بارے میں بات کرے تھے, بڑا شدید رد عمل دیا کامران اکمل نے, سعید اجمل نے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات بھارت کو سمجھنا اور آئی سی سی کو سمجھنا کتنا ضروری ہے, اسپیشلی کہ خالی بھارت ہی نہیں کرکٹ کھیل رہا, اور بھی ممالک یہاں پر شامل ہیں؟ جیسے جیسے دیکھیں دوسرے ممالک آئیں گے, آئی سی سی کے اوپر بھی پریشر پڑے گا کہ ایک ملک پاکستان ہی نہیں, بنگلہ دیش بھی انہیں ناقابل قبول ہے. پھر اس کے بعد اگر سری لنکا آتا ہے, سری لنکا بھی ناقابل قبول ہے. تو 2-3 ملک ہو جائیں گے. سری لنکن کے پلیئرس کے اوپر بھی, بہت سے پلیئرس کے اوپر انہوں نے بلینکٹ بین لگایا ہوا ہے آئی پی ایل کے لیے, جو ایک دو دفعہ منع کر کے پھر نہیں گئے آئی پی ایل کھیلنے. تو 2-3 ملک سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر آئی سی سی کے اوپر بھی پریشر پڑے گا. آلدو کہ آئی سی سی سارا کا سارا ہی انڈین لوگوں پر مشتمل ہے, وہ انڈیا کی زیادہ بات رکھتے ہیں. ابھی بھی اسٹیٹس کو رکھا ہوا ہے انہوں نے بنگلہ دیش کے معاملے پر. اور دوسری کہ ہمیں پاکستان کو اسپیشلی, پاکستان کی پی ایس ایل بہتر ہو رہی ہے, پاکستان کی ٹیم اللہ کرے بہتر ہو جائے, تو ہم ان کی طرف نہ دیکھیں, ہم اپنی چیز اپنے اس کے اوپر توجہ دیں, اپنے ریزلٹس کے اوپر توجہ دیں. جب ان سے مقابلہ انہیں ہرائیں تو وہی والی بات ہو گئی کہ وہ اپنی خون نہ بدلیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلیں, وہی والی بات ہے. تو اگر وہ نہیں بدلیں گے اپنی خو, تو ہم بھی ان کو خو کریں گے اور ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم تم سے جیت سکتے ہیں, ہماری کرکٹ اچھی ہوگی. تو ہمیں کسی کے اوپر بھروسہ, کسی کے اوپر ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شاہد صاحب ذرا ساتھ ہی رہے گا, ایک اور نیوز کے حوالے سے آپ سے ذرا ہم نے معلومات حاصل کرنی ہے. پاکستان سپر لیگ کی اگر ہم بات کریں تو بھائی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ دو نئی ٹیمیں بڑے کہتے ہیں نا ہائی پرائس میں وہ بکی ہیں. اچھا, اس کے بعد زبردست ان کی بولی لگی, سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھی. اب
پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسی وجہ سے فیصلہ کیا ہے کہ ملتان سلطان کی نیلامی جو ہے وہ PSL 11 یعنی کہ سیزن جو شروع ہوگا ورلڈ کپ کے بعد اس کے آغاز سے پہلے ہی کی جائے، اور اس کے لیے جلد ٹینڈر بھی جاری کیا جائے گا. تو بھائی جو انٹرسٹڈ ہے ملتان سلطان میں وہ اس کو بائی کر سکتے ہیں. اچھا آپشن ہے. تو ویسے شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد بھائی بتائیے گا، جس طریقے سے ہمیں جو بیڈنگ والی تقریب دیکھی تھی وہ تو اٹ از گوئنگ وائرل آن سوشل میڈیا، اور جس طریقے سے بیڈنگ ہوئی، وسیم اکرم بھائی نے جس طرح سے اس کی ہوسٹنگ کی، بیرون ممالک بیٹھے پاکستانی بڑے انٹرسٹڈ ہوئے، بیرونی سرمایہ کار جو تھے ان کا بڑا اعتماد بڑا ہے پاکستان کے اندر. کتنا امپورٹنٹ ہے اس بات کا ادراک کرنا اور اس بات کو گلوبلی لوگوں کو بتانا کہ پاکستان کا اپنا برانڈ ہے PSL، اور وہ ایک اچھا خاصا برانڈ ہے اور اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بڑی حوصلہ افزا تھی وہ آپشن جس میں 2 اوورسیز کمپنیز نے پاکستانی ٹیموں کو خریدا. ایک نے 175 کروڑ میں خریدا، ایک نے 185 کروڑ میں خریدا. تو بڑی حوصلہ افزا ہے. اور بھی پاکستان کے جو اوورسیز سرمایہ کار ہیں ان کو انٹرسٹ ہونا چاہیے. آلدو کہ سب کی یہی دعا ہے کہ ملتان سلطان علی ترین گروپ کے پاس ہی، ترین گروپ میں جو علی ترین ہے انہی کے پاس جائے، اس لیے کہ انہوں نے ٹائم دیا ہے، اپنا پیسہ دیا ہے، اپنی ایفرٹ دیے ہیں. یا اگر کوئی اور لینا چاہے وہ تو اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہوتے ہیں. پنڈی بوائز نام بھی سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ انٹرسٹڈ لگتے ہیں مجھے. وہ نہیں لینا انہیں ملتان سلطان ہی چاہیے، اس لیے کہ ملتان سلطان پہ انہوں نے کام کیا ہے. وہ ایک سرائکی بیلٹ ہے، ساؤتھ کی بیلٹ ہے، جس پہ انہوں نے ایک اکیڈمی بھی بنائی ہوئی ہے. لڑکے لڑکیاں دونوں بڑے وہاں پہ اکیڈمی میں ٹرین ہوتے ہیں. اچھا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے، تو ان کا کام ہے، تو ان کو اس کام کو مزید آگے بڑھانا چاہیے. جو تھوڑے بہت اختلافات ہوئے اس سب کو ہٹا کر انہوں نے کل ایک بہت ہی اچھا انفارمیٹیو آرٹیکل بھی پوسٹ کیا سوشل میڈیا پر. تو انہی کو آگے آنا چاہیے. اگر وہ نہیں آتے تو کوئی اور آگے آئے اور ملتان سلطان کو ہی خریدے. ظاہر ہے اب تو ملتان سلطان ہی نام ہوگا، اس لیے کہ ملتان سلطان نام ہے. اور پیپرا کا رول یہ کہتا ہے کہ آپ کو ٹینڈر دینا پڑے گا. اتنی بڑی مالیت کی کوئی چیز آپ فروخت کرنے جا رہے ہیں تو اس کا آپ کو ٹینڈر دینا پڑے گا. 1-8 دن میں ٹینڈر ہو جائے گا، اور پھر ایک منی آکشن کے ذریعے ملتان سلطان کی بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ مالیت کتنی ہے اور ملکیت کس کی ہوگی. لیٹس سی. تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں اور بات کر رہے تھے ہم کرکٹ کے حوالے سے. تو جی پاکستان سری لنکا کی جو سیریز تھی T20 کی وہ ڈرا ہو گئی ہے، اور اسی سری لنکا میں ہم نے جا کر T20 بھی کھیلنا ہے. تو دیکھتے ہیں جی اب کیسے مزید آگے حالات. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ ایک دفعہ نظر ڈال لیتے ہیں. وہاں پر اچھی خاصی حدت ہے، گرمی ہے، گرما گرمی ہے بلکہ میں کہوں گا. اب ہوا کیا ہے کہ پشاور میں 9 واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق مکمل کر لی گئی ہے، اور پنجاب فورنزک لیبارٹری نے رپورٹ تیار کر لی ہے جس کے مطابق 9 واقعات میں سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے. پنجاب فورنزک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر ویڈیوز اور آڈیو کا تجزیہ کیا، اور رپورٹ کے مطابق کئی ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے، اور چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی. تو یہ فورنزک رپورٹ سامنے آ گئی ہے 9 مئی واقعات کے حوالے سے. اچھا جی، وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی عظمہ بخاری. وہ یہ کہتی ہے کہ پنجاب فورنزک لیبارٹری کی رپورٹ میں ثبوت آ گئے ہیں، رپورٹ کسی بھی عدالت میں قابل قبول ہوگی. اور ساتھ ہی وہ یہ کہتی ہیں کہ جو لوگ بندوق کے زور پر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں وہ سیاست دان نہیں ہے. اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اسی حوالے سے بتا دیں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو سب کچھ بانی PTI کی تعلیمات کے تحت ہوا. فورنزک رپورٹ کے بعد سارا جو ہے کچھا چٹھا کھل گیا ہے. تو بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں خیبر پختونخوا سے اختیار ولی خان. تھینک یو سو مچ اختیار صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا اب پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے جی مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر مشروط مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں. جو لیٹسٹ 9 مئی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، اب جس پہ بیان بھی دیا وزیر اطلاعات پنجاب نے، پھر سندھ کے وزیر نے بھی، اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس جاری رہے گا یا یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، یہ معاملہ عدالت میں چلے گا، مذاکرات ایک الگ نہج پہ چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدف. انفیکٹ بات ایسی ہے کہ جو رپورٹ آئی ہے تو وہ تو ایک قانونی عمل ہے، اور جو ڈینائل یہ لوگ کر رہے تھے گزشتہ ایک لمبے عرصے سے، اور اکثر کہتے تھے کہ کہاں ہے، کوئی ثبوت ہے تو لے آؤ،
کوئی ویڈیو ہے تو پیش کرو, CCTV کی فوٹیج لے آؤ. تو میرے خیال میں یہ تو اس کی کنٹینیویشن میں عدالت نے, جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے, اس نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا. جو تھانہ شرکی کے پاس ریکارڈ پڑا ہوا تھا پشاور میں, انہوں نے فورینزک لیب کے لیے بھیجا, اور اس کی فورینزک ہو کر آ گئی, اور اس میں پروو ہو گیا کہ سہیل افریدی سمیت یہ جو 3-4 کردار ہیں یہ اس میں ملوث ہیں, جو اس سے پہلے کی حکومت میں وزیر رہے تھے. تو یہ تو یہاں پر خیبر پختونخوا میں ہر عام بندے کو معلوم ہے کہ یہ 9 مئی ہوا تھا, اور اس کے پیچھے یہی لوگ تھے. انہوں نے بڑی شان و شوکت سے, بڑے غرور اور تکبر سے, بڑے فخریہ انداز سے اپنی ویڈیوز جو تھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر انہوں نے اپلوڈ کر رکھی تھی. آج یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی نہیں. تو فورینزک نے جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ ہیرو گیری جو ہے یہ ان کی کہاں تک جاتی ہے. یہ ہمیشہ جو ہے تو ایسا ہی کرتے رہتے ہیں. اور اختیار علی صاحب, تو میرے خیال میں دیر آیا درست ہے. پی ٹی آئی تو حکومت سے مشروط مذاکرات کی حامی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاجی حکمت عملی بھی اپنائی جا رہی ہے. اوپر سے اب یہ 9 مئی کی فورینزک رپورٹ بھی آ گئی, پھر وزیر اعلیٰ KP جس طرح سے کراچی آئے, اور پھر تمام طرح وہ جو ناخوشگوار واقعات ہوئے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. اب ایسے میں حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں, مذاکرات جو ہے وہ ہماری جو آفر ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہے, یا ایک پولیٹیکل جماعت جو اس ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے سم ہاؤ. کتنی وہ پولیٹیکل ہے کتنی نہیں ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے. ٹھیک ہے, ٹیررزم کے ساتھ ان کا جوڑ کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے. لیکن انڈیویجول پہ اگر کوئی سزا لگتی ہے تو بالکل یہ تو قانونی عمل ہے, وہ ایک سائڈ پہ چل رہی ہوگی. مشروط اور غیر مشروط مذاکرات کی اس کا جو مجھے فیت نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے وہ بانی PTI یا قیدی نمبر 800 چور کو رہا کرا لے گی, یہ ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں آئندہ الیکشن پر, سائم خان اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں الیکشن پر, نئے الیکشن ریفارمز پر, اس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر یہ لوگ کسی قانون سازی میں ساتھ دینا چاہتے ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے. کوئی ایسی فرمائشی پروگرام جو ہے یہ نہیں چلے گا مذاکرات کے ذریعے, کہ مذاکرات کے ذریعے ان کو کوئی اتنا کچھ سپیس مل جائے گا کہ جو مرضی ہے پھر آپ کرتے جائیں. یہ ویسے ان کی ہوتی, یہ بڑی بڑی ڈیمانڈیں رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بانی PTI بھی, جو وہ 126 دن کا دھرنا دے رہے تھے ڈی چوک میں, تو وہ بھی کہتے تھے کہ مجھے PTV پر قوم سے خطاب کرنے دیں. یہ عجیب فرمائشیں یہ کرتے رہتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا. اگر کوئی ود ان سرٹن لمٹ آف ڈیسینسی اینڈ پیرامیٹر آف ڈسپلن یہ لوگ کریں گے تو اس کو سنیں گے. ماورائے آئین دستور کی بات کریں گے تو اس کو سنا بھی نہیں. مجھے تھوڑا سا سمجھا دے, وزیر داخلہ بیٹھے ہوئے تھے, وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس ہو رہی تھی, سوال ان سے پوچھا گیا تھا مذاکرات کے حوالے سے, تو وہ یہ کہتے ہیں جی تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا جن کا کام ہے وہی کریں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو تانگے کی سواری کہا, کہنے کہ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا کن کا کام ہے؟ تھوڑا سا ذرا ایسے ایلیبریٹ کر دیں ان کی بات, وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. ان کے کہنے کا یہی مقصد ہے کہ جو اسپیکر نے کمیٹی بنائی ہے وہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہی ہے. اسپیکر کی کمیٹی ابھی تک انٹیکٹ ہے. اور ہم سے بھی جب یہ بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کہاں سے شروع ہوں گے یا ملاقات کہاں پہ ہوگی, تو ہم ان کو کہتے ہیں سیدھا آپ ڈائریکٹلی جائیں اور اسپیکر آفس میں جو ہے رابطہ کریں, وہاں سے آپ کی بات کا آغاز ہوگا, وہیں سے چلے گا. ان کی تو بڑی خواہش تھی, بڑی فرمائش ہوا کرتی تھی کہ ہم نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے, ہم نے DGI کے ساتھ بات کرنی ہے. اب تو آپ ان کو بٹھا لیں, یہ راولپنڈی کے کونسلر کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے بات کرنے کے لیے. اب ان کو ذرا تھوڑا سا وہ نشہ وشہ اتر گیا, لیول پر آ چکے ہیں. اور تانگے وانگے کی بات میں تو اس سے زیادہ ہے بھی نہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ پورے پاکستان سے جو تحریک انصاف تھی, خیبر پختونخوا سے جتنے لوگوں کو یہ بسوں میں اور کوسٹروں میں ڈال کے سہیل افریدی اپنے دورے سے 2-3 دن پہلے روانہ کر چکے تھے. میرے اپنے ضلع کے, میرے اپنے ڈویژن کے MPs وہاں پر موجود ہیں, وہ ساتھ ساتھ یہ پھر آتے رہے ہیں.
मुख्तलिफ MPAs के लोग जो हैं तो वो कराची में इस वक्त डेरे डाल के बैठे हुए हैं। ये तो लेकिन खैबर जब आप पख्तूनख्वा कह से रहे हैं ले कि जाए इनकी हुए लोग हैं, जरूरत है, तो मुज़ाकरात वहाँ तहरीक पर इंसाफ की जरूरत है, तो फिर वजीर आजम के लेवल से क्यों ऑफर आती है और बार बार क्यों ऑफर आती है कि मुज़ाकरात कर लें? वज़रा क्यों फिर ऑफर दे रहे होते हैं? वजीर आजम जो होते हैं ना वो बड़ी कुर्सी पर बड़ी सीट पर बैठे हुए बड़े दिल गुर्दे का मालिक है। अच्छा, ये अगर मेरे जैसा बंदा वजीर आजम होता तो मैं शायद कभी मुज़ाकरात की तीसरी चौथी बार मैं दावत भी ना देता। आप बड़े दिल के मालिक लेकिन नहीं वजीर हैं। आजम जो है मैं बड़े दिल का मालिक हूँ, लेकिन इतने बड़े दिल का नहीं कि वो इतना बड़ा Not हो जाए। generous. एक बात क्लियर है कि ये वजीर आजम नहीं, जेनरस भी हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से मेरे मामला जरा मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है जितना वजीर अच्छा इख्तियार वली साहब जरा लास्टली अब ये बता दें कि अभी जो पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आई है 9 मई वाक़यात के हवाले से, जिसमें सुहेल आफरीदी, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगिश, इरफान सलीम, इन लोगों की तस्दीक हो गई है। अब पंजाब हुकूमत क्या इक़दामात करेगी या वफाकी हुकूमत क्या इक़दामात करने जा रही है? पंजाब हुकूमत नहीं, ये काम जो है ये सूबाई हुकूमत का है। अच्छा, ये FIR कटी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में कटी हुई है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में इस पर मुकदमात चल रहे हैं, उन्होंने ही एक्शन लेना है। और हम ये देखेंगे कि अब वहाँ पर IG क्या करता है, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या करते हैं और इनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई जाती है। बल्कि मैं तो सिंपली इस बात पे कायल हूँ कि किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे से पहले, उनकी कार्रवाई से पहले, पुलिस FIA और वजारत दाखिला की छापे से पहले वजीर आला सुहेल आफरीदी को फिलफौर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उसको स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि उन पर अब एक ऐसा जुर्म साबित हो चुका है कि जिसमें मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पे उनके पास कोई जवाज़ नहीं रहा कि वो अब वजीर आला की कुर्सी पर बैठे रहें। ठीक है, बहुत मुझे नहीं शुक्रिया। लगता कि ठीक है, बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। तो ये तमाम तर मुल्की सियासी मंजरनामा था जो आपके सामने रखा। मजीद भी जो फॉलो अप होगा उसको आप तक अच्छा जी, अब एक ऐसे इशू की तरफ आ जाते हैं जो कि जिस सीज़न में हम बात कर रहे हैं, सर्दियों के सीज़न में इस तरह के वाक़यात होते हैं। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है इस्लामाबाद का सेक्टर G72 में। गैस लीकेज से खौफनाक धमाका होता है और ये शादी वाला घर था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि दूल्हा दुल्हन और दूल्हे की वालिदा समेत 8 अफराद जान से चले गए, साथ ही 11 लोग भी जख्मी हुए। यानी इस ब्लास्ट की आप मैग्नानिमिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वक्त गुजरात, अच्छा ये बताया जा रहा है रात के वक्त जी गुजरात से ये फैमिली बारात लाई थी और सुबह 7:30 बजे के करीब ये वाक़या, ये क़यामत टूट पड़ी। घर के कहते हैं ना बिल्कुल दीवारें हैं वो भी ज़मीन बोस हो गई हैं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हम कराची में भी इस तरह का हमने वाक़या देखा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में एक रिहायशी फ्लैट में गैस लीकेज से धमाका हुआ और यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों और ख़वातीन समेत 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। तो ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो होती हैं जिसकी वजह से इस तरह के ब्लास्ट होते हैं, इस पर ज़रा आज बात बिल्कुल जी, और हम बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सर्दियों में गैस लीकेज के वाक़यात ज़्यादा क्यों होते हैं और शहरी कौन सी गलतियाँ करते हैं? मेरे सबसे पहले ईयर सदफ आपका बहुत शुक्रिया, आपसे हमेशा तल्लक रहता है। पहले तो मैं कराची आया हूँ। अच्छा। और इसी इंसिडेंट पे ऊपर बातचीत चल रही है कि हमने 5.5 साल लगा दिए, इसकी लेजिस्लेशन चारों सूबों से करवाई। सवाल आप लोग ये होते हैं कि ख़त्म क्यों नहीं होती? ये गर्मियों में भी होते हैं। उसकी वजह जो सिलेंडर है, जो गैर मिली सिलेंडर बनता है, जो सैकड़ों कारखाने 400-600 से ज़्यादा गुजरावाला बनते हैं, पूरे मुल्क में वो सप्लाई करते हैं। उसकी एज सिर्फ 6 महीने साल होती है। सर्दियों में चूँकि लोड शेडिंग होती है तो वो पुरानी गैस पड़ी थी, वो 6 महीने के बाद उसकी एज खत्म हुई, गैस डालते हैं और वो ब्लास्ट हो जाता है। ये रोज़ के 2 से 3 वाक़यात हैं और 4 से 6 जाने एवरेजली जा रही हैं। मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट अभी लेजिस्लेशन के लिए 5 से 6 साल लगे, जिसमें ओगरा की लीगल टीम का, मंसूर साहब का, जैन साहब का, सरमद साहब का बेहद मशकूर, उन्होंने कोई लेजिस्लेशन हमने तैयार की। राणा DAG राणा मकबूल सेनेटर थे जिन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, हम सब ने उससे मेहनत करके अब वो कानून साजी की तरफ लेके आ रहे। इसकी सजा जजा ही नहीं, आप अंदाज़ा करें बोजर ब्लास्ट हो जाए, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए, 3000 रुपये जुर्माना है बस। आप मुल्तान वाला वाक़या देख लें, मुल्तान में अभी कादरी जुर्माना तो एक अलग चीज़ है, इसको इस वाक़े होने से कैसे बचा जाए? हमारे यहाँ जिस तरह के सिलेंडर यूज़, अभी जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है, आप सोचें
कितना बंदा इसमें चला गया, मतलब दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन, साथ में बहुत वालिदा, अफसोसनाक फिर वाकया। साथ में जो बाराती थे वो भी, और मतलब घर ही पहुंचे थे ना वो लोग। देखिए खुशियों का मातम इससे बड़ी, आप देखें हैदराबाद में 57 बच्चे इंजर्ड हुए जिनमें 47 मौके पे मर गए। आप देखें मुल्तान में सैकड़ों बोदर ब्लास्ट हुआ, सैकड़ों लोगों की जाने गई। अभी कादर गिलानी साहब ने वहाँ पे तकरीब रखी, ओगरा ने वहाँ को चेक तकसीम किए। मैंने उनसे हाथ मांग के कहा खुदा के लिए आप 4 MNAs हैं, बाप आपके चेयरमैन सेनेट है, खुदा के लिए ये इसी असेंबली में पेश करनी है, 2 मिनट में पास हो जानी है, इसी सजा जदा होगी। कम से कम जो बंदा बनाने वाला, खरीदने बेचने वाला, उसको कम से कम 14 करोड़ रुपए का जुर्माना, नॉन बेलेबल ऑफेंस, और कम से कम। लेकिन हम तो ये गली मोहल्लों में बिकते हुए इस तरह के सिलेंडर देख रहे होते हैं, नाकिस चीज बिल्कुल गलत बिक रहे हैं, ऑथराइज्ड बिक रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। देखिए हर हार्डवेयर दुकान पे बिक रहे हैं, हर सब्जी वाली दुकान पे बिक रही। कानून और कायदा ये है कि ऑथराइज जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ओगरा का रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर ही गैस सिलेंडर सेल कर सकता है, और भी सिक्योरिटी पे, सेल नहीं सिक्योरिटी पे दे सकता है। ये कानून और कायदा है। आप मैं आपके यहाँ पे गया हूँ, पटेल पाड़ा और बाकी लोग सरेआम कागज टीन के सिलेंडर खरीद रहे हैं। इसी तरह पंजाब में 600 से ज्यादा कारखाने जो मेरी पूरी जिंदगी 30 साल लग गई है वहां से बंद करवाते हैं। अगले दिन किसकी जिम्मेदारी इन पे क्रैकडाउन? हुकूमत की जिम्मेदारी। आर्टिकल 29 के तहत ओगरा ने तमाम तरह इख्तियार जो हैं, तमाम DC और AC को पूरे पाकिस्तान में फरवरी 2027 तक ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये तो सूबाई हुकूमतों का, डिप्टी कमिश्नर का, असिस्टेंट कमिश्नर का काम है ये LPG प्राइस को कंट्रोल करना, गैर मिली सिलेंडर को कंट्रोल करना। देखें ये बोदर जो ब्लास्ट हुआ, आप देखें कि एक मुल्तान में हुआ, दर्जनों लोग गए, DG खान में अगले दिन वाक़या होता है, पर्चा खारिज होता है, कानून नाम की चीज नहीं है, FIR खारिज होगी, और वो रातों रात बोदर भी गायब हो गए वहां से, बंदे भी मर गए। बात ये है कि यहाँ कानून नाम की चीज कोई नहीं है। क्योंकि जब इतने वाकयात हो और हमारे पास ये नंबर्स हो तो फिर तो आंखें खुल जानी चाहिए, और फिर लेजिस्लेशन इस पर प्रॉपर होनी चाहिए। बेहिसी का आलम है कि ये आंखें नहीं खुल रही। मैं उस वक्त से डर रहा हूँ, तौबा कर रहा हूँ, खुदा ना खासा किसी हुक्मरान के घर में ये हो अपने बच्चे की लाश उठाए, फिर शायद इनको गैरत आए। यहाँ तक आप अंदाज़ा कर लें कि हैदराबाद का वाक़या देख लें, मुल्तान का वाक़या देख लें, ननकाना, अभी तो बोदर जो अलाउड किया गया ओगरा की तरफ से, वो 30 से 35 मीट्रिक टन उसकी कैपेसिटी है, वो 90 टन के बोदर घूम रहे हैं। एक बोदर अगर ब्लास्ट हो गया पूरे का पूरा शहर तबाह हो जाएगा, पूरे का पूरा शहर तबाह। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। और मैं कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा, इवन मैं लॉ मिनिस्ट्री में गया, वहाँ पे झगड़ा हुआ, कमेटी नंबर 2 में मैं उस बंदे के पीछे का, मैंने वहाँ फिजिकल दौड़ गया उसको मारने की। बात ये है कि यहाँ बेहिसी का आलम देखने। अभी की तकरीब में मुल्तान के ओगरा ने अरेंजमेंट की थी, चीफ गेस्ट कादर गिलानी साहब थे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन। मैंने उनको कहा सही इतना बड़ा मजमा है, अब मैं आपसे कल हाथ बांध के अपील करना है। उन्होंने मेरी केस बताएं। मैंने कहा जी बात यह है कि ये मैंने सारे सूबों से ओगरा की टीम ने मेहनत करके सब बना लिया है, मेहरबानी करके ये सिर्फ बिल अभी लॉ मिनिस्ट्री ने इंटीरियर मिनिस्ट्री भेजा, एक बिल जो है ना असेंबली में पेश करना है, वो 3 मिनट का काम है, और उसकी सजा जजा का तयन हो जाएगा। 14 साल की सजा होगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। फिर ये सिलेंडर बनाने वाला, बेचने वाला सब उस गिरफ्त में आएंगे। उन्होंने मेरे से वादा तो किया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद इन दिनों में आपको फसल से अगर ये मेहरबानी आप करें तो हम यहाँ तक पहुँचे। मुझे ये बताएं इरफान साहब, फिल वक्त अभी अब जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त अगर कोई गैर मयारी अनऑथराइज्ड सिलेंडर बेच रहा है, उस पर जुर्माना क्या है? सिर्फ 3000 रुपये। सिर्फ 3000? ये आपका पटेल पाड़ा में मैं प्रोग्राम करने के लिए गया, बहुत बड़ी मार्केट, नीले पीले सिलेंडर, और पूरे पाकिस्तान की हार्डवेयर दुकानों पे जाके बिक रहे हैं। वो नहीं बिक सकते, गैर कानूनी बिक रहे हैं। लेकिन खोकर साहब जिसकी दिहाड़ी 2000 है, 1000 है, वो फिर इस ऑप्शन की तरफ चला जाता है। अब आप मुझे बताएं बचा कैसे जाए? क्या एक आम आदमी कैसे पहचान करे कि गैर मियारी सिलेंडर कौन सा है और कौन सी ऐसी चीजें जिनसे बचना चाहिए? 4 लोग रोज, 6 लोग मौत पे जाते हैं, 70 लोग जाते हैं वहाँ पर। करोड़ों रुपए के बाद में हुकूमत जाकर चेक देती। खुदारा इसकी जो शीट आती है उसको चेक करें, वीकली चेक करें किसने शीट मंगाई, किसने जेन्युइन सिलेंडर बनाया, किस प्रोसेस से गुजरा। और जो मरने के बाद अगर 15 लाख रुपए देते खुदारा, इतने छोटे सिलेंडर के ऊपर जो कुव्वत खरीद नहीं, इसके ऊपर GST खत्म कर दें, यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ दे दें। हुकूमत को क्या ये अकल नहीं है? अच्छा, ये मॉनिटरिंग करना किसका काम है? देखें ACDCs का जी। इस आर्टिकल 29 के तहत ओगरा चेयरमैन ने बड़ी हिम्मत करके तमाम तारीख 13 फरवरी 2027 तक हुकूमतों के पास, DC AC के पास है, सिर्फ ये कार्रवाई कर सकते। और वो अब वहाँ पर भी एक नई दुकान खुल गई। आप देखें कि क्या कोई LPG दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर घर में गैस तो पैदा नहीं करता, जो ही कोई फ्लड आ जाता है,
وار ہو جاتی ہے، ایران کے حالات خراب ہو گئے، روڈ بند ہو گیا، فلڈ آ گیا، تو 100 روپے کلو کی بلیک، آج بھی 100 سے 150 روپے کلو کی ایل پی جی بلیک ہو رہی، اربوں روپے کی لوٹ مار ہو رہی. کوئی دکاندار گھر میں گیس تو نہیں پیدا کرتا، جہاں سے آ رہی وہاں سے جب ریٹ نکالا وغیرہ نے اختیار دیے ہیں ڈی سیز کو، اس کو مانیٹر کریں. لیکن اب حالات تو یہ ہے، قانون سازی بھی نہیں ہو رہی، عام آدمی کیا کرے، اس کو وہ کیسے شناخت کرے؟ عام آدمی اگر سلنڈر خریدنے جائے پہلے تو آتھرائز اوگرا کا رجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹر سے خریدے، ان کے پاس اوگرا تھرڈ پارٹی کا ایک تھرڈ پارٹی چیکنگ کا لیٹر ہوتا ہے، وہ لیٹر لے. اس کے بعد ایس این جی سی بہت سا کام کر، ایس این جی پی ایل کر رہا ہے، اور ایون باقی جگہ پہ گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے چیزوں کو بہتر کریں. ہارڈ ویئر شاپ پہ اس کی سیل بالکل بین کر دیں، اس کو سلنڈر کو ضبط کریں. اور جو گیس بیچنے والے میرے ان کے ہاتھ باندھ کے بھی آپ پرانا سلنڈر دیکھیں تو اس پہ گیس بالکل نہ بھرے، 15 پہ کال کرے اور فوراً اس کو سلنڈر کو وہاں کریش کرائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو لوگ جی شاپنگ بیگ میں تھیلیوں میں جی گیس بھروا کے لے جا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے یہاں حالات ہیں. تھینک یو سو مچ عرفان کھوکھر صاحب، بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کی یہ جو کوششیں ہیں یہ رنگ لے کر آئیں اور کسی طریقے سے قانون سازی ہو. دیکھیں ڈیٹیرنس جب تک قائم نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، اور ڈیٹیرنس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جرمانے لگانے، نان بیلیبل اسے آفینس بنانا ہے، اور جرمانے بھی کم نہیں، جیسے کہ آپ نے ای چلان میں عوام پر جرمانے لگائے نا، اس یہاں تو زندگیوں کا خطرہ ہے، آپ نے اس پہ اچھے خاصے جرمانے لگائے ہیں، اور سزا جزا کا تعین جب تک نہیں ہوگا تب تک اس طریقے کے غیر قانون غیر معیاری جو سلنڈر ہیں وہ بکنا بند نہیں ہوں گے اور لوگوں کی جانیں جاتی رہیں گی. تو جہاں پر ہم نے ڈیٹرنس قائم کر کے جرمانے لگانے ہوتے ہیں وہاں پر ہم کرتے ہیں، وہاں پہ بھی نو دا پروسیس. جہاں پر ہم نے پریسیڈنٹ سیٹ کرنے ہوتے ہیں وہاں پر ہم کر رہے ہیں. تو ایسا ہی پریسیڈنٹ اس شعبے میں بھی سیٹ کیا جائے کہ یہ جو غیر رجسٹرڈ لوگ جو سلنڈر فروش ہیں، جو ناقص سلنڈر بیچی جا رہے ہیں، ان کے اوپر لیجسلیشن کی جائے اور اس لیجسلیشن کی ایگزیکیوشن کو مانیٹر کیا جائے. دس از ویری امپورٹنٹ. جس گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے، شادی کا گھر تھا، دلہا دلہن فوت ہو گئے، ان کو 3000 جرمانے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو آپ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے اس چیز کی جن کے گھر میں 8 لاشیں شادی کی رات ہی بچ گئی ہیں؟ پورے کے پورے خاندان جی اس سے تباہ ہو گئے. اچھا جی، اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے شو میں ہم ایسے سیگمنٹ آپ کے لیے لے کر آئیں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. اور ہم سب جی ٹریولنگ بھی کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، بہت ساری ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ایشوز ہو رہے تھے، لوگوں کے ڈاکیومنٹس پورے نہیں تھے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے جی، آپ کا جو لگیج ہوتا ہے نا اس میں آپ کچھ ایسے سامان لے کر چلے جاتے ہیں جو کہ الاؤڈ نہیں ہوتے اور آپ کو اس کی انفارمیشن نہیں ہوتی. اب کیا کیا جائے؟ اس وقت بڑی پینکڈ ہو جاتے ہیں لوگ. تو کرنا کیا چاہیے؟ تو جی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس پاکستان کے ہوائی اڈوں کی حفاظت کا ایک اہم ذمہ دار ادارہ ہے، اور اس کا بنیادی کردار ملکی اور غیر ملکی مسافروں، طیاروں، ہوا بازی کے اثاثوں کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھنا ہے، جو کہ بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے. اے ایس ایف کے فرائض میں ہوائی اڈوں کی نگرانی ہے، مسافروں ان کے سامان کی سیکیورٹی چیکنگ ہے، پھر ساتھ ہی حساس علاقوں کی حفاظت اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنا جی شامل ہے. مسافروں کے حوالے سے اے ایس ایف اصول و ضوابط کے مطابق ساتھ ہی ساتھ جی احترام، شائستگی اور غیر جانبداری کے ساتھ فرائض انجام دینے کی پابند ہے. ظاہر ہے لوگ جب وہاں پر تھوڑا سا ایسی سچویشن جاتی ہے، ٹینس سچویشن، اس کو اچھے سے ہینڈل کرنا بھی ان کے فرائض میں شامل ہے. تو جناب بات کر لیتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر محمد کاشف اور سب انسپیکٹر صدرا اصفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو فار ٹیکنگ آور ٹائم فار باخبر سویرا. کاشف صاحب آپ سے شروع کروں گا. سب سے پہلے ایک شخص جو ایک عام شہری جو ٹریول کر رہا ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں آنے کی دعوت دی. ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے بارے میں بتانا چاہوں گا. ایئرپورٹ سیکورٹی فورس 1976 میں قائم ہوئی. اس کے قیام کا بنیادی مقصد پاکستان کے تمام ہوائی اڈوں، ہوائی جہازوں اور مسافروں کو کسی بھی قسم کی دہشت گردی، ہائی جیکنگ اور غیر قانونی مداخلت سے محفوظ رکھنا ہے. اس وقت ملک بھر کے 13 انٹرنیشنل اور 12 ڈومیسٹک ایئرپورٹس پر اے ایس ایف اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. جہاں تک بات کی جائے اے ایس ایف کی مینڈیٹ کی، تو الحمدللہ اے ایس ایف از گارڈنگ ایئر بارڈرز آف پاکستان. مسافروں کے جان و مال کا تحفظ، ان کے سفر کو یقینی اور محفوظ بنانا ہی اے ایس ایف کا مشن ہے. And alhamdulillah we are doing this mission with a well trained, well equipped and highly professional force. How nice is that? بالکل. ہمارے ساتھ جی انسپیکٹر صدرا افسر بھی موجود ہیں، سب انسپیکٹر. تھینک یو سو مچ صدرا. اور بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں جب اس طرح کے رول پلے کرتے ہوئے ہم خواتین کو دیکھتے ہیں اتنی اہم ذمہ داریوں پر. ذرا بتائیے گا پہلے تو یہ کہ ماشاء اللہ آپ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گے، تو خواتین کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ اور بھی اس میں خواتین ہیں مزید بھی پورے ملک سے ہوتی ہے، کیا اس میں طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل. اور یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہماری خواتین چاہے وہ آفیسرس ہیں یا آفیشل
ایس ایف کے اندر میجورٹی فورم کے اوپر وہ اپنا بہترین آؤٹ پٹ دے رہی ہیں, اور وہ صرف ایئرپورٹ سیکورٹی چیکنگ ہی نہیں بلکہ وہ فزیکل ٹریننگ, فائرنگ, ایمرجنسی ہینڈلنگ اینڈ رسپانس میں بھی مرد اہلکاروں کے ایکولی کمپیٹنٹ ہے. اور ماشاء اللہ سے ایس ایف ایک فیڈرل ادارہ ہے, تو ملک کے ہر علاقے سے خواتین کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو پھر ایس ایف میں خواتین کو ایکول اپرچونیٹیز ملتی ہے اور ان کو بہترین لیڈرشپ کے مواقع بھی ملتے ہیں. اپرچونیٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں اپنی مثال دوں گی. میری مختصر 8 سالہ سروس میں نے ایس ایف کے اندر تقریباً ہر فورم کے اوپر میں نے ڈیوٹی کی ہے. میں نے سرویلنس فیلڈ, ایڈمنسٹریٹو اور آپریشنل فیلڈ کے علاوہ ایز انسٹرکٹر ایس ایف میں اور پاکستان کوسٹ گارڈ کی بھی خواتین اہلکاروں کی تربیت کی ہے. اور ریسنٹلی یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپنگ مشنز کے ساتھ میں نے کانگو میں پاکستان کی اور ایس ایف کی بھی نمائندگی کی ہے. اور دیکھا جائے تو یہ بہت ایک آنر کی بات ہے کہ کس طرح ایس ایف اپنی خواتین اہلکاروں کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہترین طریقے سے اس طرح آگے بڑھنے کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے. زبردست, ہاؤ نائس از دیٹ. کاشف صاحب ایک بات تو بتائیں, ویسے جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے میزبان ہوتے ہیں ایئرپورٹس پہ, آپ لوگ بڑا وارملی ویلکم کرتے ہیں ہم لوگوں کو. وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر یہ میزبان جو ہے وہ فورس بن جاتے ہیں اور مہمان جو ہے وہ مجرم بن جاتے ہیں؟ انفارچونیٹلی کسی بھی مسافر کو سفر کرنے سے صرف 2 وجوہات کی بنیاد پر روکا جاتا ہے, اگر وہ ملکی یا ہوائی اڈے کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے. میں آپ کے سامنے چند مثالیں دینا چاہوں گا. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص کسی قسم کی اسمگلنگ میں ملوث ہوتا ہے, جیسے گولڈ, کرنسی یا نارکوٹکس, تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے. اگر کوئی شخص فیک ڈاکومنٹس پریزنٹ کرتا ہے جیسے پاسپورٹس, ویزا یا بورڈنگ کارڈ, تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سیکیورٹی کے عمل کے دوران تعاون نہ کرنا, جھگڑا کرنا یا توڑ پھوڑ کرنا, اور یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے اور سفر سے بھی روک دیا جاتا ہے. اچھا سدرا, ہمارے یہاں تو پھر بھی اتنی سختی نہیں ہے, لیکن باہر جب آپ جاتے ہیں تو بھائی وہ تو آپ سے آپ کے گلاسز, واچ, پانی کی بوٹل, ایوری تھنگ, جوتے اتروا لیتے ہیں, بیلٹ اتروا لیتے ہیں. تو یہاں پر اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں خاص طور پہ جی کہ ہم سے شوز کیوں اتروا لیے, ہم سے فلاں چیز کیوں اتروا لی. تو یہ جو ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جی یہ بہت ایک ویلڈ کوشچن ہے اور اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. تو اس کے 2 بنیادی وجوہات ہیں, ایک سیکیورٹی کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ کمپلائنس, اور دوسرا میٹل ڈیٹیکٹر کی حساسیت. ایئرپورٹس کے اوپر نصب جو ہمارے واک تھرو میٹل ڈیٹیکٹر گیٹ ہے وہ اس قدر ایڈوانسڈ اور وہ سینسیٹیو ہے کہ وہ میٹل کی چھوٹی سی بھی مقدار کو وہ سینس کرتے ہیں اور اس کے اوپر الارم بجانا وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. چونکہ جوتے, گھڑیاں اور بیلٹ بکلس ان میں عمومی طور پر میٹل ہوتا ہے, تو جب تک مسافر ان کو اپنی باڈی کے ساتھ کیری کرتا رہے گا الارم بجتا رہے گا, جس سے سیکیورٹی کے عمل میں تاخیر ہوگی. اور دوسری ایک اہم چیز میں کلیئر کرنا چاہوں, اکثر مسافروں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ واک تھرو گیٹ سے گزرنے کے بعد ہماری باڈی سرچ کیوں کی جاتی ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ دے آر ناٹ میٹل بٹ اسٹل دے آر ڈینجرس ان ایویشن سیکورٹی, لائک ایکسپلوزیوز ہو گئے, نارکوٹکس ہو گئے. اور ان تمام پروسیجرز کا مقصد کسی بھی مسافر کو یا کسی شخص کو تنگ کرنا یا زحمت دینا بالکل بھی نہیں ہے. مسافروں کی اپنی سیفٹی کے لیے ان کو انہی سیکیورٹی پروٹوکول سے گزرنا پڑتا ہے. اچھا, جو یہاں شکایتیں کر رہے ہیں نا, جب آپ باہر ٹریول کریں گے تو آپ کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی جس طرح وہاں چیکنگ ہوتی ہے. کاشف میں ایک چیز بتائیے گا, اب آج کل اے آئی کا دور ہے, فیس ڈیٹیکشن کے لیے اور دیگر اسسٹنٹ کے لیے اے آئی کا بہت استعمال ہو رہا ہے, انٹیگریٹ کیا گیا ایسے سسٹم میں. سیکیورٹی ایئر فورس جو ہے ہماری اے ایس ایف جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا استعمال کر رہی ہے؟ آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اے ایس ایف یوزنگ دوز ٹیکنالوجیز وچ از آلریڈی ان یوز سم آف دا مڈل ایسٹرن اینڈ یورپین کنٹریز. اس میں سے ایکسپلوسو ٹریس اینڈ ویپر ڈیٹیکٹرز بھی شامل ہیں جو ہمارے کئی ایئرپورٹس پر ہیں. پیسنجر کے لیے ہول اینڈ ہینڈ بیگیج اسکریننگ مشینز جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز وی آلریڈی ہیو سم آف آور ایئرپورٹس. اس کے علاوہ پیریمیٹر انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم ہے جو ہمارے کئی ایئرپورٹس پر نصب ہے. یہ وہ تمام ٹیکنالوجیز ہیں, اور اس کے علاوہ بھی وہیکل اینڈ کارگو اسکینرز دے آر آلسو اباؤٹ ٹو ایڈ ان آور ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میکینزم. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجیز کو ایڈ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ پیسنجر کا ایکسپیرینس بھی اچھا رہے. بیسیکلی ٹائم کی بچت ہو رہی ہے ویسے. جی ڈیفینیٹلی. بیسیکلی اے ایس ایف کی توجہ 2 بنیادی چیزوں پہ مرکوز ہوتی ہے. ون از سیکورٹی اینڈ ادر از فیسیلیٹیشن. یو کین سے دیز آر دا 2 ونگز آف سیم ایئر کرافٹ. ڈپینڈنگ اپون دا کنٹریز سچویشن اینڈ تھریٹ الرٹس وی ہیو ٹو کیپ اے ویری بیلنس اپروچ ان بٹوین دیز 2 تھنگس. سدرا, آپ ایک بات بتائیے گا, ایک مسافر کو گھر سے نکلنے سے پہلے
کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دفعہ ری چیک کر لینی چاہیے ایئرپورٹ آنے سے پہلے؟ سائن میں سمجھتی ہوں اگر مسافر گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزوں کا وہ خیال رکھے تو وہ ایئرپورٹ کے اوپر آ کے کبھی بھی نہیں پریشان ہوگا. سب سے پہلے مسافر اپنے سفری دستاویزات مکمل رکھے. گھر سے نکلنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ انشور کرے کہ ان کے آئی ڈی کارڈز، ان کا پاسپورٹ، ان کا ویزا اور ٹکٹس ان کے پاس ہیں اور ان کے دسترس میں ہیں. دوسری اہم چیز، اپنا سامان خود پیک کر کے ان کو پراپر لاک کرے اور اس چیز کا آپ یقین کر لیں کہ آپ کے بیگ میں کوئی بھی مشتبہ یا کوئی بھی ممنوعہ چیز نہ ہو. اور تیسری اور سب سے اہم بات، اگر کوئی شخص آپ کو کوئی پیکٹ دے رہا ہے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے کسی کو دینے کے لیے، ایون جاننے والا بھی، یس بالکل، تو اگر ایئرپورٹس کے اوپر آ کے اس پیکٹ سے کوئی ممنوعہ یا مشتبہ کوئی چیز نکلتی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار بھی وہی شخص ہے جو اس کو کیری کر رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے ایئرپورٹس کے اوپر بہت سادے اور بہت بزرگ لوگوں کو بہت پریشان دیکھا ہے کہ ان کے سامان سے کوئی نارکوٹکس اس طرح سے نکلتی ہے جو کسی نے ان کو آگے جا کے دینے کے لیے دیے ہو. سدرا ایک چیز مجھے بتائیں، تھوڑا سا یہ ڈفرینس بھی بتا دیں، جو ہینڈ کیری ہے اور جو لگیج جو آپ کا جائے گا پلین میں، یہ اس میں کیا کیا الاؤ ہے؟ کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں لینس سولوشن یوز کرتی ہوں، باٹل چھوٹی تھی، اس میں سولوشن بھی بہت کم تھا، لیکن اس پہ 120 ml لکھا تھا، انہوں نے وہ ڈسکارڈ کر دی میرے ہینڈ بیگ سے، ہینڈ کیری سے. جی، تو اس میں اگر میں اسے اپنے لگیج میں رکھتی تو وہ قابل قبول ہوتا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہینڈ کیری میں وہی والی چیزیں جو آپ کے مایا اشیاء تھے وہ 100 ml سے آپ زیادہ لے کے نہیں جا سکتے. بے شک آپ کے بوٹل 100 ml سے زیادہ ہے لیکن سولوشن اس میں کم ہے، اس صورت میں بھی آپ اس کو کیری کر کے نہیں لے کے جا سکتے. ہینڈ کیری میں کوئی بھی شارپ آئٹمس، کوئی اسپورٹ گیئرس کی چیزیں، اس طرح کے آئٹمس، کوئی کروزیو آئٹمس، وہ آپ ہینڈ کیری میں لے کے نہیں جا سکتے. یہ ہم ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا مسافروں کے لیے. ہمارے میں سے کافی زیادہ لوگ ٹریول کر چکے ہیں لیکن بے شمار لوگ ہیں جو ابھی ٹریول نہیں کیے. تو ہینڈ کیری وہ سامان ہے جو آپ اپنے ساتھ جہاز میں لے کے جاتے ہیں، جس کا وزن تقریباً 7 سے 10 کلو گرام ہوتا ہے. ہولڈ بیگیج جسے ہم کہتے ہیں وہ سامان ہے جو آپ اپنے ساتھ جہاز میں لے کے جاتے ہیں. اس کا وزن 20 سے 30 کلو گرام تک ہوتا ہے. ڈیپینڈنگ اپون یور جو آپ نے ٹکٹ کروائی ہے. لیکوڈ ایروسول جیلز یا پرفیومس، اس کے لیے ضروری یہ چیز ہے کہ وہ کنٹینر 100 ml سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو ایکسٹینشن وہ ہوتی ہیں بلو ڈرائی، جی وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں. ایکچولی پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ جو آپ کا کنٹینر ہے وہ 150 ml کا ہوتا ہے. بے شک اس میں 50 ml ہو بٹ وہ الاؤ نہیں ہے انٹرنیشنل رولس کے مطابق. ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ڈاکیومنٹس کون سے آپ نے ہینڈ کیری میں رکھنے ہیں اور کون سے آپ ایسے ہیں کہ جو آپ لگیج میں رکھ سکتے ہیں جو بار بار چیک ہوتے ہیں؟ جی بار بار چیک ہونے والے ڈیفینیٹلی آپ اگر انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کی ٹکٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کی آئی ڈی کارڈز آپ کے پاس ہونی چاہیے، کوئی ویکسینیشن سرٹیفکیٹس ہیں تو وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. پیسنجر غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کافی زیادہ چیزیں اپنے چیک بیگیج میں یا وہ سامان جو جمع ہونے والا اس میں رکھ دیتے ہیں، پھر پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میں آپ سے اس میں ایڈ کر رہا تھا جو ہینڈ کیری کی چیزیں تھیں، اس میں ایک اور چیز بھی اب بہت ضروری ہے. اکثر پیسنجرس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کوانٹٹی میں لے کے جائیں گے. ایک 1 لیٹر بیگ، پلاسٹک ریسیلیبل بیگ، اس میں 4 یا 5 وہ جو آپ نے 100 ml کی چیزیں ہیں وہ آپ اس پہ رکھ سکتے ہیں اور ایک پیسنجر صرف ایک وقت میں ایک ہی چیز بیگ کیری کر سکتے ہیں. اس کو فالو کرتے ہوئے آپ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں ٹریول کریں، آپ کو کہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اچھا کاشف صاحب اس طرح یہ بتائیے گا کہ بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے ملک میں، اوورسیز پاکستانیز بھی آتے ہیں، ہم بھی جب جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ اے ایس ایف کے اہلکار پہلا انٹریکشن جب ہمارا ان کے ساتھ ہوتا ہے کمال انٹرفیس ہوتا ہے، نوجوان اور یونیفارم اینڈ سوٹیڈ بوٹیڈ چاقو چوبند کھڑے ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے اوپر مامور ہوتے ہیں. ٹریننگ اور سلیکشن کے حوالے سے میں بتائیے گا کہ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ سر آپ کا ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے. ہماری اے ایس ایف کا موٹو ہے فرم اینڈ کرٹیس. وی آر پروٹیکٹنگ ایئرپورٹس اینڈ وی آر سرونگ پیپل. تو یہ کور پرنسپل اسٹارٹ فرام دا سلیکشن، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. سلیکشن کے بعد یہی فالو ہوتا ہے ہماری نیشنل اکیڈمی فار ایویشن سیکورٹی میں. اس میں 8 to 9 months کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں انگرین کیا جاتا ہے تمام کینڈیڈیٹس کے اندر کہ وہ فزیکلی اتنے اسٹرینتھن ہو کہ اپنے ایئرپورٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں اور مورلی اور ایمپیتھیٹیکلی اتنے اسٹرانگ ہوں کہ لوگوں کی پرابلمس بھی سمجھ سکیں. اس کو فالو کرتے ہوئے ہماری سلیکشن کا آغاز ہوتا ہے. اور اے ایس ایف میں سلیکشنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں آپ کو صرف بتانا چاہوں گا کہ ہمارا سلیکشن کے لیے پاکستانی شہری ہونا لازمی ہے. آپ اپنی میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن بیس پہ ایڈورٹائز پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اے ایس ایف ہر سال مختلف کیٹیگریز میں جس میں کارپورلز، اے ایس آئیز اور آفسرز شامل ہیں، ان کو اے ایس ایف میں انرول کرتا ہے. 3 بیسک پرنسپلز ہیں آفٹر رجسٹریشن. آپ کو فزیکل اور میڈیکل کلیئر ہونا ہے. سیکنڈلی آپ نے ریٹن کوالیفائی کرنا ہے. اور تھرڈلی
you have to clear a interview in a good marks. Right. After clearing all these things, you are capable enough to join ASF. क्या बात है। अच्छा सिद्रा, ज़रा सा मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ एक कल्चर है, देसी कल्चर है, बड़ा प्यारा कल्चर है। वो ये है कि जी फैमिली बॉन्डिंग बहुत है। कोई एक घर से जा रहा होता है तो सबको ये होता है हज पे जा रहा है जी, उम्र पे जा रहा है, पढ़ाई के लिए जा रहा है, शादी ब्याह पे जा रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हम सी ऑफ करने आपको ज़रूर आएंगे। तो वो काफ़ी सारे लोग एक साथ भी उनको ड्रॉप ऑफ करने आ जाते हैं। अब ये प्रोटोकॉल क्या है कि एक जो पैसेंजर है, मुसाफिर है, जिसने ट्रैवल करना है, उसके साथ कितने लोग आ सकते हैं? ये अभी तक लोगों को क्लियर नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ आप बता दें। जी, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि एक मुसाफिर के साथ 2 ही विजिटर्स होंगे। चूँकि एयरपोर्ट एक बहुत लिमिटेड एरिया है, तो हमारी कोशिश होती है कोई हमारा मेहमान जा रहा हो, हम पूरी फैमिली उसको सी ऑफ करने एयरपोर्ट चले जाए। और कुछ हज उम्रा सीजन्स में एक ही फ़र्द को रिसीव करने के लिए उनके फैमिली वाले पूरी एक बस पूरी एक एयरपोर्ट पे आ जाती है। तो उस सूरत हाल में एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी के रिस्क बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। हमें कदर है लोगों के जज्बात की, लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है बाकी मुसाफिरों के लिए भी उनकी सफ़र में खलल का बायस बनता है। काशिफ साहब, बड़ा सादा सवाल मैं आपसे हमारे व्यूअर्स के लिए जानना चाहता हूँ कि हम जब बैरून मुल्क ट्रैवल करते हैं, फॉर इंस्टेंस कोई कनाडा जा रहा है, कोई लंदन ट्रैवल करना चाह रहा है, तो वहाँ पर जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, अजीज़ व अकारिब होते हैं, वो फरमाइशें करते हैं देसी घी ले आना, नहारी बनवा के ले आना, कोरमा ले आना। ये बच्चा जा रहा है तो अम्मा कहती हैं घर का खाना याद आएगा तो थोड़ा खाना मैं पैक करके तुम्हें दे देती हूँ, अचार ले आना। तो मतलब इन चीज़ों के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या एसओपीज़ हैं? सर, हमारे बहुत से भाई बहन जो मिडिल ईस्ट में जाते हैं, स्पेशली जो वर्कर्स हैं, वो अपने साथ देसी घी लेके जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है हमारे इसमें? जब वो कैरी करते हैं तो एक प्लास्टिक के बैग के अंदर उसको लेके जाते हैं, या बॉटल जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की है उसको एम्प्टी करके उसमें लेके जाते हैं। इंटरनेशनली जो डेस्टिनेशन कंट्री है उसकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है। आप 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो वो एक सील कंटेनर के अंदर होना चाहिए जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स लिखे होने चाहिए, ओरिजिनल फैक्ट्री सील बॉटल टाइप को ही हो, और सेकेंडली उसमें एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए उसकी। ओके। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देसी घी लेके जा सकते हैं, बट विद अ मिनिमम क्वांटिटी, नॉट इन अ कमर्शियल क्वांटिटी। मिनिमम क्या क्वांटिटी हो सकती है? आप कह लें 500 ग्राम्स और 1 किलोग्राम्स पर पैसेंजर आप लेके जा सकते हैं। बट इसकी शर्त ये है कि आपने एक फैक्ट्री सील प्रॉपर बॉटल होनी चाहिए, ना कि लूज पैकिंग में होना चाहिए। राइट। अच्छा, बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग, और लोगों को से बड़ी मालूमात मिलेगी। सिद्रा, हमें बताइएगा, अब जैसे ख़वातीन जो एहलकार हैं उनकी पोस्टिंग पूरे मुल्क में होती है या कोई जहाँ जहाँ एयरपोर्ट से वहाँ पर पोस्टिंग आप लोगों की होती है? चूँकि ASF एक फेडरल इदारा है, तो ख़वातीन की जो पोस्टिंग होती है वो पूरे मुल्क के एयरपोर्ट्स पर होती है। जो जैसे मेरा ताल्लुक़ चतराल से है, तो पोस्टिंग अगर हो जाए आपकी तो आपकी मेजर एयरपोर्ट्स पे होती है, उन एयरपोर्ट्स पे जहाँ पे ख़वातीन के लिए अकोमोडेशन, उनके रहने सहने की जगह है, तो बिल्कुल पोस्टिंग्स होती हैं ख़वातीन की, और ये एक आपके फोर्स की एक डिमांड है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ। देखें, ये तो ठीक है, जब सामान हमारा हम बोर्डिंग कर रहे हैं, सामान जा रहा है, बड़ी चेकिंग होती है, किसी का लगेज नहीं आता, वो बैठ के इंतज़ार कर रहा होता है मुसाफिर मेरा लगेज खिलवाएगा, ये एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है, बट वहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब इधर उधर फिर रहा होता है, मैं क्या करूँ, कोई उसे गाइडेंस नहीं होती। उनको आप क्या मशवरा देंगे? काफ़ी लोग तो ट्रेवल्स करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स होते हैं उनको बेल्ट का अंदाज़ा नहीं होता कि किस बेल्ट पे सामान आ रहा है। आफ्टर लैंडिंग अगर वो अपनी बेल्ट पे खड़े होकर देखें कि अक्सर जिनका बैग ही रह जाता है, जी उसी पे मैं आने लगा था। तो सेकेंडली कई बार जो एयरक्राफ्ट है उसके वेट की वजह से सामान किसी वजह से रह जाता है, तो आप वहाँ पे जो भी आपकी एयरलाइन जिसमें आपने ट्रैवल किया हो, आप उसके जो अमला है उसको शिकायत नोट करवाएं, और डेफिनेटली विद इन अ डे और 2 नेक्स्ट फ्लाइट्स पे जैसे ही सामान आता है वो आपसे खुद रब्ता आ जाता है। राइट। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप कंप्लेन रजिस्टर करवा के फिर फॉर्म होता है जो फिल फॉर्म फिल करके। कंप्लेंट से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सिद्रा, फॉर इंस्टेंस अगर किसी शहरी को कोई फीडबैक देना है ASF को, या अपनी कोई कंप्लेंट दर्ज करनी है, उसका क्या प्रोसेस होगा? साइम किसी मुसाफिर को या किसी शख्स को ASF से रिलेटेड कोई शिकायत हैं या कोई सजेशन आप देना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर www.asf.gov.pk। उसके अलावा आप अपनी शिकायत हमें मेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर info@asf.gov.pk। और साथ ही आप सफ़र करते हुए अगर किसी मुसाफिर का कोई शिकायत है, कोई अगर आप सजेशन देना चाहें कि किस तरह से मज़ीद सिक्योरिटी बेहतर हो सकती है या फैसिलिटेशन बेहतर हो सकती है, तो आप ASF काउंटर्स के ऊपर सजेशन एंड फीडबैक रजिस्टर मौजूद है, वहाँ पे आप अपने शिकायत और सजेशन दर्ज करा सकते हैं। काशिफ, आपसे मैं ओवरऑल जानना चाहूँगी, आप क्या वैसे
कहना चाहेंगे, जो मुसाफिर हैं, जो पब्लिक है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अक्सर बेशतर जी ये भी होता है देर से पहुंचते हैं, मुकर्रर वक्त पर नहीं पहुंचते, इस तरह के क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जी, आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर कुछ औकात ऐसे हैं जिस पर रश देखने को मिलता है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि कई परवाज़ों के मुसाफिर एक ही वक्त में एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं, तो पैसेंजर्स की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और चेकिंग के अमल के दौरान उनको लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ अपनी पूरी कोशिश करती है अपने तमाम वसाइल को बुरवेकार लाते हुए एक तो पैसेंजर स्क्रीनिंग अच्छा करे और ट्रैफिक के फ़्लो को भी मेंटेन रखे। मुसाफिरों से सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो डोमेस्टिक फ़्लाइट पे 2 घंटे पहले और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे 3 घंटे पहले अगर एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो सिक्योरिटी, पैसेंजर चेकिंग, ये तमाम मराहल बहुत ही पुरसकून अंदाज से मुकम्मल हो सकते हैं। लोग थोड़ी सी चालाकी ये करते हैं, कहते हैं हम देर से जाएंगे ना हमारा सामान जल्दी मिल जाए। हाँ, ये करते हैं। तो जनाब इसलिए आज का ये सेगमेंट डिज़ाइन किया गया ताकि आप लोगों को तमाम तरह जो ट्रैवल एडवाइजरी है, सफरी हिदायत है, वो ASF का जो अमला है वो डायरेक्टली आके आपको बता दे और आपको एक दफ़ा क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच काशिफ एंड सदरा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें बहुत सारी आज मालूमात मिली, क्योंकि जैसे मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था मैं समझ रही थी इस सोल्यूशन तो है ही नहीं, आइंदा आपने लेंस का सोल्यूशन अगर लेके जाना है तो आपने अपने लगेज बैग बेदर्दी से फेंका, मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैंने कहा मैं क्या करूंगी, मैं लेंस सोल्यूशन ही ढूंढती रहूंगी। शुक्र करें वो थोड़ा सा था, नहीं इतना तो था ना कि मेरा यूज में रहता। चले तो आप ही की इन्फॉर्मेशन के लिए हमने आज का सेगमेंट डिजाइन किया था। आई होप कि आपको यहाँ से बहुत मालूमात मिली हो। मूविंग फॉरवर्ड, आज हम एक बहुत अहम, बहुत लेजेंडरी शख्सियत का यौम पैदाइश मना रहे हैं और अपने ख्यालात और नज़रियात से मुनफरिद हैसियत रखने वाले शायर सैयद अहमद शाह अल मारूफ अहमद फराज का आज यौम पैदाइश है। गज़ल हो, नज़म हो, गीत हो, अहमद फराज ने जो लिखा अमर हो गया और लतीफ़े इंसानी जज्बों पर जो उनके पुरअसर इजहार था, जिनके अल्फाज थे, उसकी बदौलत उनकी शायरी आज भी हम देखते हैं कि तरोताज़ा महसूस होती है। अहमद फराज साहब 14 जनवरी 1931 को पैदा हुए थे और 25 अगस्त 2008 में उनका इंतकाल हुआ। और ज़ाहिर है बड़े ही ज़बरदस्त उनका कलाम रहा। लिटरेचर की अगर हम बात करें, साथ ही जी उनकी लेगेसी यही है जो हमने देखी कि उनके शेर के ज़रिए, अशार के ज़रिए से पैगाम भी फैला और उन्होंने इनकलाबी पोइट्री भी की। तो हम जाएंगे थोड़ी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद मज़ीद मज़े के इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स लिए। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा बात कर लेते हैं, बड़ा एक मसला है, हम सब का मसला है, और वो ये है जी बाल अक्सर व बेशतर, चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, एक तो बाल थिनिंग का इशू हो जाता है, यानी कि आपके बाल यहाँ से तो बड़े थिक होते हैं लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं वो नीचे से जी थिन होना शुरू हो जाती है, थिनिंग। दूसरा, आपके बाल जो है ना जगह जगह से आप देखते हैं कि आपकी मांग जो है वो ब्रॉड होती जा रही है। तो ये क्या मसला है? ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैचेस लगा रहे हैं, पैचेस लगवा रहे हैं। तो ये कल्चर आजकल हम काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल जी। और कुछ लोग तो कहते हैं हेयर फॉल और डाउनफॉल साथ साथ ही हो रहा है। बाल है, मर्द हज़रात खास तौर पर बड़े परेशान है क्योंकि बाल है तो गिरी जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि आजकल अब हो क्या रहा है, गली मोहल्ले में देखते हैं कि वो एक नया तो खैर नहीं है, पुराना एक सिस्टम है जिसमें जड़ वाले बाल खरीदे जा रहे हैं जी। और क्या मतलब जड़ वाले? ये तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जड़ वाला बाल क्या होता है। ये बाल खासे महंगे खरीदे जाते हैं और ये माहिरीन के मुताबिक इन बालों का इस्तेमाल होता है ट्रांसप्लांटेशन के अंदर और साथ ही साथ हेयर एक्सटेंशंस के अंदर। और अभी मुझे बताया गया 8,000-10,000 रुपए किलो में। इससे तो मुझे तो अमीर हो जाना किलो एक ही के सर में लगने। अच्छा जी, इससे अब इन्हें लगवाने वाले ना सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न में इजाफा महसूस करते हैं बल्कि एक वो जो खुद एतमादी, आपका कॉन्फिडेंस वैसे टू बी ऑनेस्ट बड़ा शेक करता है। अगर आपके अपीयरेंस में कोई चीज़ ज़रा लेफ्ट राइट हो जाए तो आपका एतमाद बढ़ता है आफ्टर यू गेट अ पैच और एन एक्सटेंशन। मुझे जानना है ये किसके बाल हैं? ठीक है, ये हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद बिलाल शम्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल बात करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, ये क्या बाल क्यों गिरते हैं? अर्ली एज में लोगों के बाल जो हैं गिर रहे हैं और ये अब सिर्फ मर्दों का मामला नहीं रहा, ख़वातीन में भी इशू हो गया है, बाल थिनिंग भी एक इशू हो गया है। बहुत बड़ा सवाल है और इसका बहुत लेंथी जवाब है। हेयर फॉल के बहुत सारे वजूहात होते हैं जिसमें सबसे कॉमन एंड्रोजेनेटिक यानी एंड्रोजन्स या मेल हार्मोन्स का ज़्यादा असर होना और साथ में जीनियाती अमल का होना। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें ख़वातीन जो है ना ट्रैक्शन पीछे से टाइट पोनी बांधती हैं, खींच के जो बाल बनाते हैं, खींच के बाल बांधते हैं। और इसके अलावा मर्द हजरात जो हेलमेट पहनते हैं या पायलट हजरात सारा दिन उन्होंने जब फ्लाई कर रहे होते तो कैप पहनी होती, तो ये इससे ट्रैक्शन भी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे वजूहात हैं, खून की कमी का होना,
کچھ اور ہارمونل ڈس آرڈر، اسٹریس وغیرہ، یہ سارے وجوہات مل کے نا ہیئر فال کی وہ. تو آج کل یہ جو جڑ والے بال لگوانے کا ٹرینڈ ہے، یہ ویسے جڑ والے بال کا کیا ٹرینڈ مطلب کیا ہے اس کا؟ جی آپ پاسبلی ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کی بات کر رہے ہیں. دراصل اٹولوگس ہیئر ٹرانسپلانٹ یعنی بندے کے اپنے بال پیچھے ڈونر ایریا سے لا کے، یہ کچھ ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جس میں یہ ڈونر ایریا بھی متاثر ہوتا ہے، تو وہ بال جو ٹرمینل ہیئر ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو لمبے ہوتے ہیں، ان کی کبھی کبھار ہم ایکزیلا کے بال بھی لے آتے ہیں، بغلوں کے بھی بال لے آتے ہیں اگر بال نہ ہو تو. نہیں تو یہ جو بال خریدے جا رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں گلی محلے میں جڑ والا بال یہ کیا ہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کسی اور انسان کے بال نہیں لگوا سکتے. اچھا جی اپنے بال ہی لگتے ہیں. تو لگوا سکتے ہیں، ایکسٹینشن بالکل لگا سکتے ہیں. پیچز ہم اس صورت میں ایڈوائز کرتے ہیں جب ہیئر ٹرانسپلانٹ ممکن نہ ہو، یعنی کچھ ایسے ڈیزیز کنڈیشنز آتے ہیں جس میں آپ کے بال ریپلیس ہو جاتے ہیں فائبرس سکار سے، جس کو ہم سکارنگ ایلوپیشیا کہتے ہیں، یعنی وہاں بال کا جڑ بھی غائب ہو جاتا ہے. کچھ ایسی بیماریاں جو جڑ کھا جاتی ہیں، جیسے بچپن میں فنگل انفیکشنز بچوں میں بہت کامن ہے. کچھ اور ایسی بیماریاں جس میں بالوں کے جڑ ہمیشہ کے لیے چلے جاتے، تو پھر ہمارے پاس ڈونر ایریا پہ بال رہتے نہیں، تو ہم ایکسٹینشنز ایڈوائز کرتے ہیں. یا کچھ ایسے کنڈیشنز جس میں فریکوینٹ ہیئر فال، ریکرنٹ ہیئر فال ہو رہا ہے، جس کو ہم بال جڑ کہہ سکتے ہیں، ایلوپیشیا ایریاٹا، کہیں سے پیچز، ٹھیک ہے نا. اب ایسے کنڈیشن میں ریکرنٹ ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے، آپ کب تک مریض کو دوائیوں پہ رکھو گے، آپ جو ہے نا اسٹیرائڈز وغیرہ پہ رکھو گے؟ تو ہم پھر ریکرنٹ ایلوپیشیا ایریاٹا یونیورسلس میں ہم بتاتے ہیں کہ آپ ہیئر پیچ لگوائیں. اچھا آپ نے کہا کچھ لوگ ہیں، کچھ ڈیزیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا ہیئر ٹرانسپلانٹ، لیکن جن ایریا کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پھر بال آتے ہی نہیں ہیں، وہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے؟ جی میں نے بتایا نا، جہاں پہ آپ کے بال لگ نہیں سکتے یا بار بار جڑتے ہیں، اس میں پھر آپ نے چونکہ ایکسٹینشنز کی بات کی نا، تو پھر ہم ایکسٹینشنز ایڈوائز کرتے ہیں. ایکسٹینشن کے لیے بھی تو کچھ بال ہونا ضروری ہے نا، جس سے جا کر وہ ایکسٹینشن اٹیچ ہو. بال چپکانے کے لیے بہت سارے آج کل مٹیریلز اویلیبل ہیں، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا بالوں کے بیچ میں لگا دیں. اچھا ہاں اچھا میں ایک ہوسٹ کو سن رہی تھی، وہ یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے بال وہ جو اسٹک آن والی ہوتی ہے وہ لگوائی تھی، اس کے بعد جب بال واش کرتے ہیں تو پورے بال تو ڈرائی ہو جاتے ہیں، وہ ڈرائی نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے آج کل لیٹسٹ اس ایرا میں بہت سارے ڈفرینٹ اپروچز آئے ہوئے ہیں. آپ چاہیں تو پورے سر پہ یونٹ لگوا لیں، آپ چاہیں تو ایک پیچ لگوا لیں، آپ کچھ مختصر سا ایریا بھی سے کور کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ وہ. اچھا میں آپ سے ایک ٹیکنیکل چیز پوچھنا چاہتا ہوں. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ دو نام بڑے وائرل چل رہے ہیں. اگر آپ کے بال گر رہے ہیں، ہیئر فال ہو رہا ہے، ہیئر تھننگ ہو رہا ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ مینوکسیڈل کا استعمال کریں یا پھر روزمیری آئل کا استعمال کریں. دونوں کے بارے میں ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیں دونوں چیزوں پہ. دیکھیں یہ مینوکسیڈل جو ہے یہ ایک بیسیکلی اینٹی ہائپرٹینسو میڈیکیشن ہے، جس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ بال اگاتا ہے، تو اس کا استعمال تو میڈیکلی اپرووڈ ہے. روز میری آئل ہم میڈیکل سائنس میں ہر بندے کو ایڈوائز نہیں کرتے، کیونکہ کچھ ایسے کنڈیشنز ہوتے ہیں جو بگڑ سکتے ہیں تیل لگانے سے. سپوز اگر جی بالکل اگر کسی کو خشکی ہے، سیبورک ڈرماٹائٹس ہے، تو جس فنگس کی وجہ سے خشکی ہو رہی ہے وہ فنگس بیسیکلی تیل پہ پرورش کرتا ہے، وہ لائپوفیلک یا لپڈ لونگ یا آئل لونگ فنگس ہے. آپ جتنا تیل دو گے وہ اتنا خوش ہوگا. سو اس کنڈیشن میں ہم تیل اوائڈ کرتے ہیں. مینوکسیڈل کیا سائیڈ ایفیکٹس ہے؟ مینوکسیڈل سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بال گرو ہوتے ہیں. اچھا مینوکسیڈل کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہیئر گروتھ ہے بیسیکلی. انٹیک والی بات کر رہے ہیں نا، لیکن جو ٹاپیکل مینوکسیڈل کے اسپرے آ رہے ہیں اسی کی بات کرو. جی میں اسی کی ہی بات کر رہا ہوں. وہ ایف ٹی اے اپرووڈ ہے، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی یو ایس اے سے اپرووڈ ہے اینڈروجینٹک ایلوپیشیا. اور سے لانگر ٹائم یوز کریں تو رزلٹ آئے گا. اس کا رزلٹ جو ہے نا ایٹ لیسٹ اٹ ٹیکس 2 to 3 months. 2 to 3 months. اور یہ جو آج کل ڈی ایچ ٹی بلاکرز کی بات ہو رہی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈی ایچ ٹی بلاکرز بیسیکلی ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون، یہ ٹیسٹوسٹیرون کا ایکٹیو فارم ہے جو ہیئر فالیکل کے اوپر یا بال کے اوپر اثر کرتا ہے، اسکیلپ کے اوپر ہیئر تھننگ کرتا ہے اور باڈی کے اوپر ہیئر گروتھ کرتا ہے. آپ نے مرد دیکھے ہیں نا، مردوں میں کیا کریکٹر ہے، وہ سر پہ گنجے ہو رہے اور باڈی پہ اس کی ہیئر گروتھ ہوتی. ایون فیمیلز کے اندر آج کل اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا ہو رہا ہے. تو ڈی ایچ ٹی بلاکرز میں آج کل ایک انقلاب آیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلاسکوٹیرون.
clascoterone is 500 times more potent than any other agent hair growth में. यानी ये एक स्टडी कंडक्ट हुई है, ये एक नया टॉपिकल एंड्रोजन इनहिबिटर है या DHT ब्लॉकर है जो सर पे क्रीम इन पाकिस्तान ये आने वाला है, ये अंडर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और ये लगाने से 500 टाइम्स एज कंपेयर टू प्लेसिबो इसकी हेयर ग्रोथ देखी गई है. अच्छा, अगर हम कुछ वो प्रोसीजर्स की बात कर लें जिनमें एक्सोसोम्स हैं, PRP भी है नॉर्मली, आपको लगता है इफेक्टिव हैं? अगर लोगों के बाल गिर रहे हैं तो PRP करवानी चाहिए? एक्सोसोम ने तो कमाल किया हुआ है. जिन लोगों का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था, एक्सोसोम इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशन वो जादू जैसा असर कर रहे हैं. अच्छा. यानी आप अगर किसी पेशेंट का कोमॉर्बिड्स की वजह से उसको कोई कार्डिक इशू है, उसको कोई डायबिटीज़ है, शुगर है या कोई ऐसा इशू है, आप अगर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, हमारे एक फेमस एक्टर हैं जिनका हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब हुआ था, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, उसके बड़े फैक्टर्स थे उसके. एक तो उसका एज बहुत ज़्यादा था, ठीक है, दूसरा वो एक चेन स्मोकर था, तीसरा वो डायबिटिक था. ये सारे फैक्टर्स मिलके ना, अब हेयर ट्रांसप्लांट में होता क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट में आप पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया कम से कम 6 to 8 आवर्स रखते हो. उस एनेस्थीसिया के साथ आप एड्रेनालिन भी ऐड करते हो. एड्रेनालिन वो एजेंट है जो वहाँ पे ब्लड फ्लो, मतलब जो ब्लीडिंग होती है ना, उसको कम करती है. तो आपने वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट रखना होता है, वेसल्स को, रगों को तंग रखना होता है. आप 8 घंटे तक किसी के वेसल्स तंग रखते हो तो वहाँ होता क्या है कि गैंग्रीन बन जाता है. यानी वो भी डायबिटिक पेशेंट. जी जी. अब ऐसे सूरत हाल में आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, आप एक्सोसोम कर सकते हो. तो एक मुख्तसर से हमें बता दें कि ट्रांसप्लांट कराना सेफ है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जी इससे दोबारा हमें कोई नतीजा नहीं मिलता, थोड़े दिन बाद फिर से बाल गिर जाते हैं. ये बहुत अच्छा सवाल है. ये जो बाल गिरने की बीमारी है जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है. ये एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है. आपकी बॉडी की हर जो टिश्यूज़ है, हर टिश्यू वो एजिंग से मुतासिर होता है. जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आपने बॉडी बिल्डिंग की मसल्स बनाए, उसको मेंटेन करना पड़ता है. इसी तरह हेयर फॉल का जो बैकग्राउंड में एजिंग प्रोसेस चल रहा है, उसका मुकाबला भी चलना चाहिए. तो मेंटेनेंस इज़ द रूल. आपको मेंटेनेंस रखना है. हेयर ट्रांसप्लांट या बाल लगाने से मसला हल नहीं होगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा. आपने पौधे लगाए, उसको आपने पानी देना है, उसको आपने खाद देनी. सिमिलरली हेयर केयर बड़ा मस्त है. ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल. बहुत शुक्रिया. अपने हेयर केयर रखें और जी मेंटेनेंस रखना जरूरी है. वन टाइम कोई भी सोल्यूशन नहीं है. जो चीज़ आपको सूट कर रही है उसको कंटिन्यू रखें. हर साल नए नए मोबाइल के मॉडल आते हैं और लोग सोचते हैं जी क्या करें. ऐसे में लोग सोचते हैं चलो पिछले साल पुराना मॉडल ले लेते हैं, वो उससे काफ़ी सिमिलर है. तो लोग क्या करते हैं, सेकंड हैंड मोबाइल खरीदना शुरू करते हैं. अच्छा, पिछले मॉडल वाला फोन लेना मसला कोई नहीं है, आप लें. लेकिन सेकंड हैंड जब आप मोबाइल परचेज करें तब उसमें मसला क्या आता है, अब आपको बताते हैं कि सेकंड हैंड मोबाइल खरीदने का रिवाज एक तो बहुत आम होता जा रहा है. अच्छा, वो कंपटीशन भी तो है ना हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, कि जनाब कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि आपका फ़ोन जो है वो आपकी वेल्थ का सिंबल है और आप फिर दूसरों को दिखाने के लिए आपको फ़ोन चाहिए. हाँ, वो वाला फ़ोन, बिल्कुल. लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये सेकंड हैंड मोबाइल आपके लिए मसाइल भी खड़े कर सकता है? और हाल ही में अब लाहौर पुलिस के मोबाइल ट्रैकिंग यूनिट की तहकीकात में सामने आया, ये इंकशाफात हुए कि गुज़िश्ता सालों में लाहौर से 35,000 से ज़ायद चोरी या फिर छीने गए मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं. अच्छा, अब हुकाम ये बताते हैं कि अक्सर सार्फिन क्या करते हैं, जो गलती हो रही है. देखिए, सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीदने में कोई मसला नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा. अब हुकाम ये बताते हैं जी कि सार्फिन बग़ैर तस्दीक के ख़रीदा गया मोबाइल ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से बहुत से सार्फिन को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. यानी पुलिस ये कह रही है कि ऑनलाइन या गैर रजिस्टर्ड डीलर से सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीदना आपको महंगा पड़ सकता है. अक्सर व बेशतर चोरी के मोबाइल होते हैं, अक्सर व बेशतर ऐसे मोबाइल होते हैं जो कि ज़ाहिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उनका इस्तेमाल होता है. तो फिर करें क्या, चेक कैसे करें? तो जान लेते हैं. फिर हमारे साथ मौजूद हैं आज बात करने के लिए ज़िशान खालिद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन. ज़िशान, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला. बताइएगा, सेकंड हैंड फ़ोन ख़रीदते वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों को चेक करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, समझाइएगा. जी, अस्सलाम वालेकुम साइम भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया. मोबाइल का जो आजकल ये प्रॉब्लम चल रहा है यूज़ मोबाइल का, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ अवेयर होने की ज़रूरत है.
हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी है जिसका नाम है ई गैजेट। अगर आप उस ई गैजेट का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप किसी तरह से भी इस किस्म की तमाम परेशानियों से जो यूज़ मोबाइल ख़रीदते हुए अमूमन लोगों को आती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। जैसे ही एक सिंपल ऐप आप ई गैजेट उसको डाउनलोड करें, उसके ऊपर मोबाइल का IMEI डाल लें, मुतलका थाने का उसके ऊपर उन्होंने एक दिया होता है कि किस इलाके में आप खड़े हुए ये फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं, उसका एड्रेस डालें अगर जैसे आप, और उसके बाद जैसे ही आप वो उसका IMEI नंबर जो *#06# से सामने आ जाता है, उसको जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन फ्यू मिनट्स आपको गवर्नमेंट से उस ऐप का रिस्पॉन्स आ जाएगा कि ये फ़ोन चोरी का है या ये फ़ोन बिल्कुल क्लियर है। तो एक किस्म का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, और अगर वो चोरी या किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में वो फ़ोन उनके पास रजिस्टर्ड है तो फौरी तौर के ऊपर आप ये देखेंगे सर के 15 की जो हमारी कॉल जो है वो फौरी आपको मौसूल होगी कि आप कहाँ खड़े हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, और विद इन फ्यू मिनट्स हमने खुद ये देखा है कि उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। नहीं तो मेन चीज़ जो है वो अवेयर होने की जिसने ज़रूरत है। मोबाइल खरीद लिया है। जी नहीं, जिसने मोबाइल खरीदने से पहले ये आपने ये काम करना है। अच्छा, और अगर खरीद लिया बाद में तस्दीक की है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, फिर तो वो तस्दीक ही नहीं करेगा, फिर करें क्या? जी बिल्कुल, फिर जी बिल्कुल, ये चूंकि अवेयरनेस ना होने की वजह से किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है तो डेफिनेटली उसको कुछ टाइम के लिए तो ये प्रॉब्लम रहेगी। उसको फिर वो पुलिस जैसे ही वो कहीं पे भी वो ट्रेस होगा, वो IMEI नंबर से जाहिर बात है पुलिस ट्रेस कर लेगी, तो जैसे ही वो ट्रेस होगा तो उस आदमी को वो पकड़ लिया भी जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये तो सारे ये तो यूजर के साइड से एंड से बात हो गई ना। अब आप ये बताएं कि गैर रजिस्टर्ड या फिर ये जो ऑनलाइन डीलर्स हैं इनके खिलाफ मार्केट में क्या इकदाम हो रहे हैं? जो सेलर्स हैं जो ये इस तरह के चोरी शुदा फ़ोन बेच रहे हैं इनके खिलाफ क्या क्रैकडाउन किया जा रहा है? अच्छा, ऐसा है कि मैं आपको एक बात बताऊं जो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमत वक्त ने जो किया वो ये है कि कुछ अर्से से हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन जो इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन है उसकी इंपोर्ट पाकिस्तान में खोल दी है। ठीक है। और वो खुल तो गई थी लेकिन उसके साथ उन्होंने जो ड्यूटीज़ का मैकेनिज्म किया उससे ये हुआ कि रजिस्टर्ड और PTA अप्रूव्ड फ़ोन बाहर से लोग मंगाने लग पड़े हैं। ठीक है। और अब ये जो यूज़ मोबाइल के अंदर जो 2 नंबर तरीके से अनरजिस्टर्ड PTA नॉन PTA फ़ोन और जो बाहर से जो चोरी के फ़ोन आते थे वो मैं बिल्कुल अपने इस प्लेटफॉर्म पे गारंटी से कह सकता हूँ कि एक मोर देन 90% ये काम जो स्मगलिंग का था वो बंद होके रह गया। अब हर एक फ़ोन PTA रजिस्टर्ड होता है और गवर्नमेंट की मर्ज़ी से आ रहा है, और ये ऐसा एक गवर्नमेंट ने बेहतरीन काम किया जिससे रोज़गार के मौके तो मिले भी हैं, यूज़र को भी बहुत फ़ायदा हो गया। तो जो भी दुकानदार हो, जो भी मार्केट के अंदर जो ऑथेंटिक लोग बैठे हुए हैं, मेरी गुजारिश है उनसे आप फ़ोन लें और अपना ई गैजेट वो फ़ोन लेने से पहले इस्तेमाल करें, ई गैजेट मारें। एक चीज़ मुझे बताइएगा, एक है चोरी का मोबाइल और एक है नॉन अप्रूव्ड बाय PTA। इन दोनों की जो भी जुर्माने होंगे या जो भी इस पर सज़ा होगी उनमें तो फ़र्क होगा ना। मतलब जो सारिफ है अगर उससे गलती हो जाती है, वो गलती से चोरी शुदा नॉन अप्रूव्ड गैर रजिस्टर्ड मोबाइल ले लेता है तो उसको कानूनी असिस्टेंस क्या मिलेगी या उसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी? इस तरह इस फ़र्क करके बताइएगा इन दोनों चीज़ों में। जी, जैसे कि नॉन PTA फ़ोन है, नॉन PTA फ़ोन तो जैसे कोई बाहर से आता है और वो फ़ोन जब लेके आता है तो वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाना उसकी मर्ज़ी है, वो करवाए या ना करवाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 माह 60 दिन का टाइम दिया होता है कि वो फ़ोन उसकी सिम चल जाती है। तो उसमें तो अमूमन जो है वो आफ्टर 60 डेज़ जो है हर कोई उसको गवर्नमेंट को ड्यूटी पे करता है। सिंपल तरीका है, PTA की वेबसाइट पे जाके IMEI रजिस्टर्ड करता है, उसको ड्यूटी आ जाती है, वो पे कर देता है। अब जो फ़ोन जो चोरी का फ़ोन है उसके लिए जब कोई ऐसी जिस तरह कोई किसी ने ई गैजेट इस्तेमाल नहीं किया और ई गैजेट के बगैर उसने फ़ोन परचेज़ किया और वो चोरी का निकला है, तो पुलिस जब उसको ट्रेस करती है, हमारे पास बहुत से एसोसिएशन के हवाले से केस आते हैं, तो हम उन लोगों को बिठाते हैं, हम उसका डाटा उस दुकानदार का अच्छा, इसमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक ऑनलाइन लोग बैठे हुए हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं और लोगों को फांस रहे हैं। उसके लिए तो मैं ये गवर्नमेंट को कहूँगा कि ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इस पर सख्ती और ऐसा मैकेनिज्म करे कि ऑनलाइन फ्रॉड को रोके। ये गवर्नमेंट का काम है, ये एक आम एसोसिएशन या आम एक मार्केट का बंदा ऐसी से कुछ नहीं या कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता। जहाँ तक रही दुकानदार की बात, तो आप यकीन करें कि दुकानदार अव्वल तो पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले 5, 7, 8 सालों में ये वारदातें ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ने इंपोर्ट खोली है और जैसे जैसे गवर्नमेंट ने सीधा रास्ता दिया है
تو جو چوری کا فون ہے وہ مارکیٹ کے اندر تو ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بات بتائے گا آپ، جس طرح آج کل لوگ موسٹلی نان پی ٹی اے فون استعمال کر رہے ہیں، اب اگر ایک نان پی ٹی اے فون چوری ہو جاتا ہے، وہ اس کو پھر ای گیجٹ جو آپ کی جو ایپ ہے اس کے اوپر کیسے تلاش کیا جائے گا، یا اس کا پھر کیا پروسیجر ہوگا؟ وہ تو نان پی ٹی اے فون ہے جی. نان پی ٹی اے فون بیسیکلی سر فون کا جو اصل جو چیز ہے وہ ہوتی ہے اس کے اندر آئی ایم ای کا. اگر آپ کے پاس اس کا آئی ایم ای نمبر موجود ہے، فون کا ڈال دیتے ہیں، بڑی جگاڑو قوم ہے ہماری. سر دیکھیں یہ جو جگاڑ جو لگاتے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ اب جو نئے فون آ گئے ہیں، جو آپ کی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کے اوپر بہت مشکل ہو چکا ہے. جیسے آئی فون ہے، اس کا بائی پاس نہیں ہوتا. لوگ جو ہے وہ اگر چوری کا فون لے بھی آتے ہیں تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے انٹل انلیس کہ آپ اس کو، کیونکہ اس کا کوئی بائی پاس ہے ہی نہیں ہے. اسی طرح سیمسنگ کے فون ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیمسنگ کے فون بھی جو ایک فلیگ شپ ماڈل، بڑے ماڈل ہیں یا کچھ چھوٹا ماڈل بھی آج کل ہو، اس کا آئی ایم ای چینج ہونا ناممکن ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی زیادہ سختی مارکیٹوں کے اندر ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے تو انتہائی، بلکہ ہم لوگوں کو پتہ لگے ایسا دکاندار اگر مارکیٹ کے اندر ایسا کام کر رہا ہے تو ایسوسی ایشن خود اس کا جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے. ٹھیک. تو جہاں تک رہا آپ کا یہ بات کہ جو وقت پہلے تھا وقت بدل چکا ہے. اب بہت کم تعداد ہے جو یہ آپ کو پتہ ہے کہ شارٹ وے سے کام کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے تو مارکیٹوں کے اندر سرکولر بھی کیے ہیں، مارکیٹوں کے اندر ہم لوگوں نے سختیاں بھی کی ہیں، اور ایز اے ایسوسی ایشن جو ہے ہم لوگ یہ کام سختی سے کنڈیم بھی کرتے ہیں، منع بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ذیشان صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بڑی امپورٹنٹ ہمیں معلومات ملی ہے. دیکھیں جی، جب بھی آپ لوگ موبائل سیکنڈ ہینڈ موبائل مارکیٹ میں خریدنے جائیں، کہیں سے بھی خرید جائیں، تو ای گیجٹ ایک اپلیکیشن ہے یا ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ جائیں گے، وہاں پر آپ کو اپنا یوزر نیم اور بنانا ہوگا، پورا آئی ڈی بنانی ہوگی. اس کے بعد آپ جو موبائل خرید رہے ہیں اس کا ای ایم آئی نمبر وہ آپ ایڈ کریں گے، وہ پٹ کریں گے، متعلقہ تھانے کا بھی آپ کا وہ جو تو وہ پھر موبائل کے بارے میں معلومات آ جائے گی کہ بھائی آیا اس کے خلاف، اس موبائل کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوئی بھی ہے کہ نہیں، کہ مطلب یہ چوری شدہ ہے، کیسا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ضروری ہے. تو احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہت ضروری ہے. آج یہ جو ایپ ہے ای گیجٹ کی، اپنے پاس اپنے فون میں سیو کر لیں. اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بزرگ شہری بھی اس جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور وہ کیونکہ آبویسلی اتنے اویئر نہیں ہوتے. اب سمپل پروسیجر ہے، بس ایپ کے اندر آپ نے ڈیٹیلز ڈالنی، آپ کو پتہ چل جائے گا. فون اگر چوری شدہ ہوا تو ود ان 5 to 4 to 5 منٹس آپ کے پاس 15 کی کال بھی آ جائے گی، اور پھر آپ کے پاس پولیس اہلکار بھی آ جائیں گے. ہمیں دے دیں پھر اب اجازت، ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.